للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول صلوات آپ حضرات کی خدمت میں مسلسل گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور ایک موضوع مسلسل ہے جس کے ذیل میں اپنے معروضات کو ثواباً اور تبرکاً آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اس سلسلے کی آج ہماری یہ 10ویں تقریر ہے، 10ویں مجلس ہے جس کو آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ مسلسل اپنی تقریروں میں، اپنی مجلسوں میں افہام تفہیم معرفت رسالت کے سلسلے میں گفتگو کرتا رہا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ہر مجلس میں یہ معروضات پیش کرتا رہا کہ ہم جس سوسائٹی میں ہیں، ہم جس سماج میں ہیں، جس معاشرے میں ہیں، اس میں یہ پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ آل محمد کا اسلام اور ہے، بنی امیہ کا اسلام اور ہے۔ اور دوسرا نقطہ بار بار یہ عرض کرتے رہے کہ یہ وقت آ چکا ہے کہ ہم میڈیا کو وسیلہ بنا کر اپنے اس سماج کو بتائیں کہ مسلمانوں کی عادتوں اور مسلمانوں کے مزاج کا نام اسلام نہیں ہے بلکہ قرآن کی آیتوں کا نام اسلام ہے۔ اس وقت ہماری مجلس میں یہ مجلسی حیثیت سے ایک مرکزی مجلس اس لیے بھی ہو جاتی ہے کہ ایک طرف تو یہاں پر پورا شہر اور تمام شہر کے مومنین، تمام سینٹرز کے مومنین اس مجلس میں شرکت فرماتے ہیں، اور پھر قبلہ و کعبہ اس وقت فرش اعضا پر موجود ہیں۔ اور میں یہ بار بار کہتا ہوں اور ہر مجلس میں کہتا ہوں کہ اگر گفتگو کا موضوع احقاق حق ہو اور اس مجلس میں علماء حق آ جائیں تو احقاق حق کے سلسلے میں دلیل حق قائم ہو جاتی ہے۔ یہ علماء جو ہیں اصل میں یہ ہمارے اور آپ کے درمیان یہ بھی حجت ہے، اور ہمارے سامنے چونکہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ میں جب اس منبر پر آتا ہوں تو میں اصل میں عالم پرست ہوں، اور یہ جملہ بار بار کہتا ہوں اور روایات کے آئینے میں کہتا ہوں کہ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جب کسی قوم سے خوش ہوتا ہے اور جب اللہ صاحبان ایمان کو کوئی نعمت عظیم دینا چاہتا ہے تو ان کے درمیان علماء حق کو اتار دیتا ہے۔ تو علماء کی آپ حضرات جو ہیں وہ قدر کرتے ہیں، مگر یہ شرعی ذمہ داریاں ہیں کہ یہ وہ علماء حق ہیں کہ جن کے سلسلے میں سرکار نے کہا کہ ان کے چہرے کی طرف نظر کرنا بھی عبادت ہے۔ آپ حضرات تو مسلسل استفادہ فرماتے ہیں اور ہر سال یہاں پر تشریف لاتے ہیں۔ ان کے سلسلے میں کیا کہوں گا، یہ اس خاندان سے تعلق ہے کہ اگر ہندوستان میں بیٹھ کے تاریخ شیعت کو لکھا جائے تو تاریخ شیعت اس وقت تک نامکمل ہے جب تک کہ ان کے اعلیٰ خاندان کا تذکرہ نہ کر دیا جائے۔ یہ آج جو ہم خطیب آپ کے سامنے آتے ہیں، ہم جتنے بھی ہیں وہ سب ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ جو ہیں وہ نونیروی صاحب کے شاگرد ہیں روحانی اعتبار سے، اس لیے کہ یہ جو نکات میں آج جو مجلسیں ہوتی ہیں، جو خطابت کا انداز ہے، یہ اس طریقے کی خطابت کے بانیوں میں سے ہیں، اور تاریخ خطابت کا کارواں ان کے دوش پہ سوار ہو کے آج تک سفر کر رہا ہے۔ یہ میں شکر گزار ہوں کہ قبلہ یہاں پر موجود ہیں اور معروف شخصیت ہے، اور ان کا خاندان وہ تو کبھی جب تاریخ شیعت کا موضوع ہوگا تو روشنی ڈالیں گے۔
کہ یہ تاریخ شیعت ہیں، اور میرے انداز سے آپ واقفیت رکھتے ہی ہیں کہ میں جہاں پر بھی پڑھتا ہوں اگر میری مجلس میں کوئی عالم آ جائے تو میرا موضوع تبدیل ہو جاتا ہے۔ بہرحال ایک مسلسل موضوع تھا، اور میں نے اپنی ہر تقریر میں یہ کہا کہ اصل میں ہم پڑھتے نہیں ہیں، شہزادی ہم سے پڑھواتی ہیں۔ موضوع کچھ اور ہوتا ہے، لیکن میں اپنی ہر مجلس میں کہتا رہا کہ خود بخود موضوع جو ہے وہ عرفان رسالت کی طرف پلٹ جاتا ہے، اور بار بار ہم رسالت کے سلسلے میں آپ کے سامنے گفتگو کرتے رہے۔ دیکھیے، ہمارا تعلق تو اس ملک سے ہے جہاں سے آپ آئے ہیں، جہاں سے ہم آئے ہیں۔ اس کے سلسلے میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں مختلف مکاتب فکر پائے جاتے ہیں، مختلف ادیان، مختلف ریلیجین پائے جاتے ہیں، تو وہاں جا کر اگر آپ کمپریٹو ریلیجن اسٹڈی کو کریں، بہت اہم، بہت قیمتی نقطہ ہے، اور آج کی مجلس کا نایاب تحفہ ہے۔ اگر آپ تمام متوں کو پڑھیں، بودھ مت سے لے کے آج تک جتنے مت پائے جاتے ہیں ان سب کو پڑھ لیں، اور سارے ریلیجن کو پڑھ لیں، اور ان سارے ریلیجن کی اسٹڈی کرنے کے بعد اس ریلیجن کے پیشوا اور ان کے رہبروں کو پڑھیں، تو پہلا نقطہ آپ کو کمپریٹو ریلیجن اسٹڈی میں یہ نظر آئے گا۔ مختلف ادیان کو جب آپ پڑھیں گے، چاروں وید پڑھ لیں، بدھ کی تعلیم کو پڑھ لیں۔ ہمارے یہاں سے بہت پرانی کتاب نکلی تھی، بودھیا چمتکار، ایل کے ٹھاکر نے 1921 میں کتاب کو لکھا، وہ کتاب موجود ہے، اس نے انالیسس کی ہے۔ کہا کہ جتنے بھی دنیا میں یہ لوگ ہیں، یہ جس مذہب کو بھی مانتے ہوں، ان کی ایک طبیعت ہے، ایک فطرت ہے، یعنی ہم سب کی ایک فطرت ہے کہ ہر انسان اپنے پیشوا، اپنے رہبر کے کمالات کو بڑھا چڑھا کے دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ کیوں؟ یہ کوئی مبالغہ آ رہا ہی نہیں ہے کہ ہم رہبر کے، پیشوا کے، لیڈر کے واقعات کو بڑھا چڑھا کے پیش کریں۔ یہ انہوں نے لکھا، اس لیے انہوں نے ایک عجیب جملہ لکھا کہ اصل میں جو انسان ہے یہ کمال دوست ہوتا ہے، یہ کمال کو دوست رکھتا ہے، یہ زوال پذیر ہونے کو دوست نہیں رکھتا۔ تو انہوں نے یہ لکھا۔ لیکن جب ہم پڑھتے ہیں تمام ریلیجن کو تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ جب ہم نے آج سے 2500 برس پہلے کی تاریخ جب مہاتما بدھ کی پڑھی اور ان کی کتابوں کو پڑھا، اور مہاتما بدھ کے مرنے کے بعد جب اشوک آتا ہے اور وہ کلنگ کی لڑائی ہوتی ہے اور وہ خون خرابہ دیکھتا ہے اور وہ تلوار کو نیام میں رکھتا ہے، اور وہ ایک مرتبہ بدھ کے کردار سے متاثر ہو جاتا ہے اور اپنے بچوں کو بھی مہاتما بدھ کے مدرسے میں بھیج دیتا ہے، اور بدھ کی تعلیمات کو، مہاتما بدھ کی تعلیمات کو پروپیگیٹ کرتا ہے۔ یہ وہ ہے کہ جس نے سب سے پہلے ہندوستان میں دھرم شالائیں بنائی، چپے چپے پہ اس نے درخت لگائے، اور اس کے بعد اگر آپ جا کے دیکھیں تو اس نے مہاتما بدھ کی تبلیغ کو پروپیگیٹ کیا۔ لیکن ہم مہاتما بدھ کو پڑھیں، مہاتما بدھ نے اپنی کسی کتاب میں یہ نہیں کہا کہ تم تسبیح لے کر بیٹھو اور بودھ کی تسبیح پڑھو، یا تم میرے سامنے سر کو جھکاؤ، آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ بلکہ انہوں نے خود کہا کہ خدا جو ہے وہ ایک نادیدہ مقناطیسی طاقت ہے جو ہر انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہمارے یہاں پر رہبریت کا کانسیپٹ یہ ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر ہماری عبادت کرنے لگو۔ اب وہ ان کو اوتار مانتے، خدا نہیں مانتے، لیکن ان کے فضائل کو، ان کے کرامات کو دنیا کے سامنے بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے وشنو کے اوتار کو پڑھا کے، جو ان کے 7 اوتار ہیں ان کو جا کے دیکھیں، چاہے اس میں رام کا سلسلہ ہو، چاہے اس میں شری کرشن کا تذکرہ ہو، ان کی کتابیں موجود ہیں، ان کے اقوال موجود ہیں۔ یہ ہسٹوریکل بحث، اس کا تعلق کسی عقیدت یا عقیدے یا فنڈامنٹل سے نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنی کسی کتاب میں ابھی تک یہ نہیں لکھا کہ ہمارے اندر خدا حلول کر گیا ہے، اللہ ہماری ذات پہ حلول کر گیا، لہذا تم ہمیں خدا سمجھو۔ بلکہ انہوں نے ان کی وہ تعلیمات، چاہے وہ تعریف شدہ ہے یا جتنی تعلیمات ہمارے سامنے ہیں، اس میں اللہ کا کانسیپٹ تو نظر آتا ہے، لیکن کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کسی جگہ سے آیا اور آنے کے بعد ہماری ذات میں
ہماری زندگی میں حلول کر گیا. آپ سلسلہ آگے بڑھائیں, پرانی تاریخ ہے, آپ جا کے دیکھیں کہ حضرت موسیٰ کے جو فالوور ہیں, بے شک انہوں نے یہ نہیں کہا کہ موسیٰ جو ہے وہ خدا ہے, چاہے توحید بگڑ گئی, مگر انہوں نے ایک جملہ, ایک نقطے کو ریئلائز کیا. آج میرے نوجوان سنے اور ہوا فرمائیے, سوئیے گا نہیں, چونکہ یہ شب ہجرت نہیں ہے, یہاں جاگ کی عبادت ہوگی. مولا سلامت رکھے. اور میں مجلس کو اس معیار سے نیچے لے کر نہیں جاؤں گا, پہلے معیار قائم ہو جائے, اس کے بعد جو آپ سننا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کو پڑھ کے سنا دوں گا. موسیٰ کے ماننے والوں نے یہ نہیں کہا کہ موسیٰ خدا ہے, بلکہ انہوں نے یہ کارنامہ دکھایا کہ موسیٰ کے بعد پھر کسی کو نبی نہیں مانا. انہوں نے موسیٰ کے بعد کسی کو نبی نہیں مانا اور کہا یہی نبی آخر ہے. تاریخ کی اور کلوز ہو جائیں, حضرت عیسیٰ کا زمانہ آیا تو عیسیٰ کے فالوورز نے ان کو نبی آخر نہیں کہا بلکہ ان کو اللہ کا بیٹا کہا. اور اب تحریر شدہ کتابوں میں یہ تصور ہے اور یہ پروپیگیٹ کرتے ہیں کہ عیسیٰ جو ہے اللہ کے بیٹے ہیں. حضرت عزیر کے سلسلے میں چلے جائیں, ان کے یہاں توحید بگڑ گئی, انہوں نے خدا نہیں مانا لیکن خدا کا بیٹا ضرور مانا. یہ سلسلہ کیا ہے؟ اصل میں انسانوں نے, آپ کسی بھی ریلیجن میں جائیں, انسان کسی بھی آئیڈیالوجی کو فالو کرتا ہو, کسی بھی مکتب فکر کو فالو کرتا ہو, ان سب نے اپنے رہبروں کو اس سماج میں جب پیش کیا تو بڑھا چڑھا کے پیش کیا, اور انہوں نے یہ کہا کہ موسیٰ کو نبی ماننا یہ فضیلت کی بات نہیں ہے بلکہ ان کو نبی آخر مانو یہ فضیلت کی بات ہے. کہاں بیٹھے ہیں؟ عزیر کو تم نبی مانو یہ فضیلت کی بات نہیں ہے, ان کو نبی کا بیٹا کہو یہ فضیلت کی بات ہے. عیسیٰ کو تم نبی مانو یہ فضیلت کی بات نہیں ہے بلکہ عیسیٰ کو تم اللہ کا بیٹا مانو یہ فضیلت کی بات ہے. عقیدہ ان کی جگہ, لیکن ان سب نے اپنے اپنے رہبروں کو جب سماج میں پیش کیا تو بڑھا چڑھا کے پیش کیا. تاریخ انسانیت میں تمام ایک مکتب فکر ہے جسے مسلمان کہتے ہیں. جب انہوں نے اپنے نبی کو, اپنے حبیب کو سماج کے سامنے پیش کیا, یا خطاؤں کے ساتھ پیش کیا, یا ہذیان کے ساتھ پیش کیا, یا نسیان کے ساتھ پیش کیا. ایک صلوات پڑھ لیں مل کے محمد والے محمد کو. آپ حضرات ذرا دیکھیں مجھ سے, مولا سلامت رکھیں. دیکھیں بھائی, میں درمیان میں کوئی اناؤنسمنٹ کبھی نہیں کرتا, لیکن درخواست کی جا رہی ہے تو بس آخری مرتبہ ایک مرتبہ کہہ رہا ہوں, میرا سلسلہ نہ ٹوٹے. صلوات پڑھ کے آپ ذرا یہاں تشریف لے آئیں. میں دیکھ رہا ہوں بعد والوں کو زحمت ہو رہی ہے. آ جائیے, آ جائیے, بہت جگہ ہے, نہیں آ جائیے, بہت جگہ ہے. نوجوان تو اگر میرے قریب ہو جائیں تو بلا فصل کا تذکرہ ہے تو بلا فصل بیٹھیں. آ جائے, آ جائے, آئیے, آرام سے آئیے, آرام سے آپ قریب آ جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھ سے قریب ہو جائے تو گفتگو اور زیادہ آسان ہو جائے گی. مولا سلامت رکھو. بس اب میں اس کے بعد نہ درخواست کروں گا نہ کوئی اناؤنسمنٹ کروں گا. صلوات پڑھ دیں مل کے محمد والے محمد پر. اب آپ سنیں, تنہا پورے ریلیجن کی اسٹڈی کریں آپ. قبلہ کی کتابیں نہ جانے کتنی آ چکی ہیں, کتنے کتابچے آ چکے ہیں, اور ریلیجن اسٹڈی پہ ظاہر سی بات ہے کہ ایسے مقام پہ بیٹھے ہیں جو علم کا گہوارہ ہے علی گڑھ کے اندر. آپ جا کے دیکھیں. اور آپ جو یہاں پر بیٹھے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ آپ کا تعلق اس جگہ سے ہے کہ جہاں پر اگر دنیا میں کوئی بھی چاہتا ہے کمپریٹو ریلیجن اسٹڈی کو کرے تو اسے وہیں جانا پڑے گا, اسے وہیں جانا پڑے گا. تب وہ دنیا کے ہر مذہب, ہر مکتب فکر کو سمجھ سکتا ہے کہ دنیا میں مذاہب کے کلرز کتنے ہیں. تو عالم اسلام, کائنات عالم میں یہ اکیلے مسلمان ہیں. جب انہوں نے اپنے سماج میں اپنے رسول کو پیش کیا تو کبھی کہا کہ نبی بھول جاتے تھے. اگر پرسوں کی مجلس ذہن میں ہو تو میں نے دہلی میں یہی جملہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے نبی بھول جاتے تھے, اب تم بھی تو اس بات کو بھول جاؤ کہ نبی بھول جاتے تھے. تو آپ نبی جیسے کہاں ہوئے, آپ تو نبی سے بھی پیارے ہو گئے.
وہ اتنے اعلیٰ تھے، نورانی تھے، مگر وہ بھول جاتے تھے. آپ آج تک نہ بھولیں. تو یہ سلسلہ تو پھر عقیدت کا سلسلہ وحدت تک پہنچے گا کہ نبوت کا تاج ان کو کیوں پہنایا، نبوت کا تاج تم کو کیوں نہ پہنا دیا، آپ کو کیوں نہ پہنا دیا، آپ تو نبی سے افضل ہو گئے. یہ ہوا کیوں؟ آنے کے بعد یہاں پہ گفتگو کر دینا اور کمنٹس کر دینا بہت آسان ہے. میرا آپ سے سوال ہے یہ کیوں ہوا؟ مسلمانوں نے نبی کو اتنا گرا کے پیش کیوں کیا کہ اتنا گرایا کہ نبی کو بالکل اپنے جیسا بنا دیا. اور باقی نبیوں کے ماننے والوں نے نبوت پروفیٹہڈ کا چاہے کوئی بھی کانسیپٹ پیش کیا ہو، ان کے یہاں پر بھی نبوت کا کانسیپٹ صحیح نہیں ہے، لیکن ان میں سے کسی نے بھی، چاہے سب نے ڈیمیج کیا، لیکن یہ کبھی نہیں کہا کہ نبی ہم جیسا. جب میں نے اس کے راز کو پڑھا تو میری ٹانگیں کانپنے لگی. اور آپ کو حیرت ہوگی، اس کا ایک سبب ہے، انہوں نے نبی کو اپنے جیسا اس لیے نہیں کہا کہ انہوں نے نبی کے بعد کسی کو اس کی جگہ پر نہیں بٹھایا. اگر آپ سر اٹھا کے داد دیں گے اور ہاتھ اٹھا کے داد دیں گے تو مشکلیں آسان ہوگی، چونکہ موضوع بہت سخت ہے اور بیان کرنے کے لیے خطابت کے الفاظ کو وسیلہ بنا رہا ہوں. انہوں نے نبی کی وفات کے بعد جانشینی کا دعویٰ نہیں کیا. عیسیٰ کے بعد ابھی تک انہیں ضرورت ہی نہیں تھی کہ اپنے کو اٹھائیں اور لے جا کے عیسیٰ کی جگہ پہ بٹھائیں اور یہ کہیں کہ ہم عیسیٰ کے جانشین ہیں اور عیسیٰ کی کوالٹیز لا کر اس کے اندر ڈالیں. موسیٰ والوں نے چاہے موسیٰ کی نبوت کو جیسے بھی پیش کیا ہو، لیکن آج تک انہوں نے موسیٰ کی جگہ پر بیٹھ کر جانشینی کا دعویٰ نہیں کیا. حد تو یہ شری کرشن چلے گئے، ان کے بعد اوتار تو آتے رہے، لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ اب ہم شری کرشن کے جانشین ہیں، اب ہم اس کی جگہ پہ بیٹھیں گے. تو چونکہ انہوں نے اپنے رہبر، اپنے ہادی، اپنے نبی کے بعد کسی کو ان کی جگہ پہ نہیں بٹھایا، تو انہوں نے نبی کو اپنے جیسا نہیں کہا. مسلمانوں نے رسول کی رحلت کے فوراً بعد کسی کا انتخاب کر کے لا کے نبی کی جگہ پہ بٹھا دیا. ابھی آپ سمجھیں گے کہ میں نے مثال کیوں دی. یہ کارنامہ جہاں پر ہوا، جہاں پر وہ منڈی تھی جس کو ثقیفہ کہتے ہیں، جب وہاں کسی کا انتخاب کیا گیا تو انتخاب کا پرابلم نہیں ہے، لا کے اس جگہ پہ بٹھایا جو نبی کی جگہ تھی. اب آپ داد دیں گے اور یہاں پر آپ ہاتھ اٹھائیں گے. پرابلم ایک ہو گئی، نبی کی جگہ پر جب بٹھایا تو یہ جو کیس ہوا یہ مکے میں نہیں ہوا، یہ کیس مدینے میں ہوا. وہاں کی پرابلم تھی جو پرابلم آپ کے ساتھ ہے کہ وہاں صرف مسلمان نہیں رہتے تھے، صرف مسلمان نہیں رہتے تھے، وہاں وہ رہتے تھے جو اہل کتاب تھے. اور اہل کتاب وہ تھے کہ جن پہ یہاں پر جیسا بھی کانسیپٹ ہو مگر نبوت کا تصور تھا. جب وہ کسی کو بٹھایا اور وہ جلوس نکلنے لگا اور زندہ باد اور مرد آباد کے نعرے لگنے لگے کہ یہ زندہ باد، یہ زندہ باد، اور مسجد نبوی کے سامنے سے جلوس نکلا تو وہاں وہ بھی بیٹھے تھے جنہوں نے پرانی کتابوں کو پڑھ رکھا تھا. ان کے یہاں کچھ بھی ہے، ان کے یہاں پر وصایت کا بھی ایک کانسیپٹ تھا، خاص نبوت کا بھی کانسیپٹ تھا. انہوں نے جلدی سے کتاب کو کھولنا شروع کیا اور ملایا کہ نبی کی صفات تو ایسی نہ تھی، نبی کی صفات تو ایسی نہ تھی. ارے کہاں پہ بیٹھے ہو آپ جہاں پہ سینٹر والوں؟ نبی کی قد و قامت ایسی نہیں تھی، نبی کی سیرت ایسی نہیں تھی، نبی کی صورت ایسی نہیں تھی، نبی کی عظمت ایسی نہیں تھی، نبی کا خاندان ایسا نہیں تھا. دیکھیں بھائی، آگے والے سبحان اللہ کہتے ہیں، پیچھے والے اللہ جانے کس بات پہ سبحان اللہ بولیں گے. کہا نہ صورت ایسی تھی، نہ سیرت ایسی تھی، نہ قبیلہ ایسا تھا. تو اب یہ سب آ گئے. کہا کہ ہمیں جب جواب دینا تو سوچ سمجھ کے دینا. کیوں؟ اب ان سے سوال کیا گیا کہ ہم نے یہ سنا نبی تو نوری تھے، یہ تم اسے پکڑ کے لے آئے جو بیچارہ خود ظلمتوں میں گھرا ہوا تھا. کہاں میں بیٹھے ہیں؟
نبی تو صاحب آئے تو تیر تھے، تم اسے لے آؤ جس کی خلقت میں وہ ہم جیسا۔ نبی تو حلال مشکل کشا تھے، یہ تو ان کو بنایا جو بار بار ہلاک ہونے کا اقرار کرتے رہتے ہیں۔ یہ کس کو بنا دیا؟ تو اب ان بیچاروں کے سامنے دو راستے بچے تھے، دو راستے بچے تھے۔ پہلا راستہ یہ تھا کہ یا تو یہ ان کو وہ کمالات دے دیتے جو کمالات محمد میں تھے، یا دوسرا راستہ یہ تھا کہ اگر یہ کمالات نہیں دے سکتے تھے تو ان کو محمد کا جیسا کہہ دیں۔ پہلا مسئلہ مشکل تھا، پہلا مسئلہ مشکل تھا کہ کسی کو نبی کی طرح بنا دے، لہذا آسانی سے کہہ کے گزر گئے یہ نبی کے جیسے، نبی کے جیسے۔ اللہ اکبر۔ نبی بنانا مشکل تھا، ان کو نبی کے جیسا نہیں کہہ سکتے تھے، لہذا کہا کہ سب ہمارے جیسے، چونکہ وہ صفات جو نبوت کے صفات تھے وہ اس کو عطا نہیں کیے جا سکتے تھے۔ اب اس لیے ہوئی یہ پرابلم کہ دو شکلیں، اب انہوں نے جیسے رہبر تھے ویسی ہی اینک لگائی۔ دیکھیے یہ بالکل ایک علم کا سلسلہ ہے، جس رنگ کی اینک ہوگی آپ کو انسان ایسا نظر آئے گا۔ تو اب سب نے نبی کو پڑھنا شروع کیا، سب نے پڑھا نبی کو، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، سمجھنے کی کوشش سب نے کی۔ کسی نے اینک لگائی تو اس نے ایک ڈیفرنٹ اینگل سے نبی کو پڑھا، تو اس کی سمجھ میں یہ آئے کہ نبی خاکی تھے۔ جب اس کی سمجھ میں یہ آئے کہ نبی خاکی تھے تو دیکھیے عقل بشر کا تقاضا کیا تھا کہ وہ کسی خاکی ہی کو تلاش کر کے نبی کی جگہ پہ بٹھائے۔ ایک انسان آیا، اس نے آنے کے بعد نبی کو پڑھا تو اس اینگل سے پڑھا کہ اس کی سمجھ میں آئے کہ نبی بے پڑھے لکھے تھے۔ تو اب وہ کیا کرے گا؟ اس نے کسی بے پڑھے لکھے ہی کو تلاش کر کے نبی کی جگہ پہ بٹھا دیا۔ ایک اور رائٹر آیا، ایک اور مورخ آیا، اس نے ڈیفرنٹ اینک لگائی، اب اس نے نبی کو پڑھا۔ بھائی دیکھیں محبت کے آئینے میں بیٹھ کے سنیے گا، اگر عداوت علی کا بخار چڑھائے تو مجلس سمجھ میں نہیں آئے گی، اور سر ہلا کے داد نہیں دیجیے گا، وہ دوسری جگہ پہ ہلتے ہیں سر، یہاں بول کے داد دیجیے گا تاکہ سمجھ میں آئے کہ مودت کے آئینے میں مجلس ہو رہی ہے۔ یہ جو مقصرین کا قافلہ آپ کے سامنے آیا ہے، جو ولایت کو بھی ڈیمیج کر رہا ہے، امامت کو بھی ڈیمیج کر رہا ہے، غلط باتیں دلیل علم نہیں ہوتی۔ یہ اصل میں نہ تاریخ پڑھ کر آیا ہے نہ قرآن پڑھ کے آیا ہے، یہ اس جگہ سے پڑھ کے آیا ہے جس مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے کہ میں نہ مانوں۔ تو اب جو اینگل لگا کے نبی کو پڑھا اس کو نبی ویسے نظر آئے۔ تو جب سب نبوت کو پڑھ رہے تھے اور سب نبی کو پڑھ رہے تھے تو اچھا کیا پرابلم ہے کہ اگر اسی ایک طبقے میں ہم نے بھی ایک خاص قسم کی اینک لگا کے اپنے نبی کو پڑھنا شروع کیا۔ جب سب پڑھ رہے تھے تو اسی نبی کو ہم نے بھی پڑھنے کی کوشش کی، مگر جب ہم نے علم کی اینک لگا کے نبی کو پڑھا تو ہماری سمجھ میں پروفٹ ہوڈ کا پہلا کانسیپٹ یہ آیا کہ نبی عالم تھے۔ تو ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے کہ ہم کسی اپنے سے بہتر کسی عالم ہی کو تلاش کر کے لا کے نبی کی جگہ پہ بٹھائیں۔ اس میں پرابلم کیا ہے؟ کیا اختلافی بات ہے؟ اب ہم نے پھر اینک لگائی، ایک دوسرا رائٹر ہمارے یہاں پر آیا، اس نے اینک لگا کے پروفٹ کو، پیغمبر کو پڑھا تو اس کی سمجھ میں آیا، تاریخ کی ونڈو میں جب وہ جا کے بیٹھا اور اس نے ونڈو سے جھانکنا شروع کیا، تاریخ کی ونڈو سے، تو اس بیچارے کی سمجھ میں یہ آیا کہ نبی جو تھے وہ طاہر تھے۔ تو جب اس کی یہ سمجھ میں آیا تو اس نے کسی طیب طاہر ہی کو تلاش کر کے نبی کی جگہ پہ بٹھا دیا۔ اب پھر ہم نے نبی کو پڑھنا شروع کیا تو ہم نے جب نبی کو پڑھا اور علم کی اینک لگا کے تاریخ کے جھروکوں سے دیکھا اور اس درخت پہ بیٹھ کے جھانکا اور تاریخ کو پڑھا تو ہماری عقل نے ہم سے یہ کہا کہ نبی جو تھے وہ نوری تھے۔ تو ہم نے کسی نوری ہی کو تلاش کر کے نبی کی جگہ پہ بٹھا دیا۔ تو کیا اختلافی باتیں ہیں؟ بھائی پڑھا آپ نے بھی ہے، پڑھا ہم نے بھی ہے، تو جیسا تمہاری سمجھ میں آیا ویسا تلاش کر کے تم نے، اس میں کوئی خطا نہیں ہے۔
پڑھا ہم نے بھی جیسا ہماری سمجھ میں آیا ہم نے ویسا تلاش کر کے نبی کی جگہ پہ بٹھا دیا. تو ہم میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے, بٹھایا دونوں نے ہے. بھائی دیکھیے ہو رہا کرتے رہیے, بٹھایا دونوں نے ہے, بس ایک فرق کے ساتھ ہے کہ آپ نے نبی کو اپنے جیسا سمجھا تو کسی اپنے ہی جیسے کو تلاش کر کے نبی کی جگہ پہ بٹھا دیا. ہم نے نبی کو اپنے جیسا نہیں سمجھا, لہذا جو ہم جیسے تھے ان کو اپنی جگہ پہ بٹھایا, جو محمد جیسے تھے ان بھائی ہاتھ اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے تو بٹھایا ہم نے بھی ہے, لیکن جو ہمارے جیسے تھے ان کو اپنی جگہ پہ بٹھایا, جو ان کے جیسے تھے ان کو ان کی جگہ پہ بٹھایا. تو ہم نے جب اس اینگل سے نبی کو پڑھا تو ہمیں نبی ایسے سمجھ میں آئے. کیا ایسی پرابلم ہے؟ جب آپ نے پڑھا جیسے آپ کو سمجھ میں آئے ویسا آپ نے مانا. ہم نے جب اینک لگائی ہمیں تو نورانی سمجھ میں آئے, ہمیں تو ہم سے بہتر سمجھ میں آئے, ہمیں تو صاحب عصمت سمجھ میں آئے, ہمیں تو اہل علم میں سے سمجھ میں آئے. تو ہم علم کی رہبری کو چھوڑ کے جہالت کی رہبری کی طرف نہیں جا سکتے. اب پھر جملہ کہہ دو, ہم ہدایت چھوڑ کے ضلالت کی طرف نہیں جا سکتے. کہاں بیٹھے, اس سے آسان نہیں کر سکتا. ہم نور چھوڑ کے ظلمت کی طرف نہیں جا سکتے, ہم طہارت چھوڑ کے نجاستوں کی طرف نہیں جا سکتے, ہم اعجاز چھوڑ کے دنیا کی زندگی کی طرف نہیں جا سکتے. یہ ہے نبی. اچھا اب یہ پرابلم آج کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ تو اس کا ایک سبب ہے. دیکھیے نبی اس لیے سمجھ میں نہیں آئے کہ اصل میں نبوت کو سمجھنے کا عالم اسلام میں صرف ایک چینل تھا, صرف ایک چینل تھا. قبلہ گواہی دیں گے. ٹھیک ہے آپ آل محمد کو بائی پاس کر دیں, ہوتا ہے اکثر آج مفسرین آتے ہیں یا کچھ مقصرین آتے ہیں, جب وہ مجلسیں پڑھتے ہیں تو جب فضائل علی کا شعر آتا ہے تو بائی پاس نکل جاتے ہیں. ہوتا ہے, آتے ہیں ممبروں پہ. اب پرابلم یہ ہے جب یہاں پر آئے تو کہیں نہ کہیں تو ذکر ہی جاتا ہے, تو وہیں سے بیچارے بائی پاس نکل جاتے ہیں. تو فکر نہ کرو, تم سب کو اللہ بائی پاس بلائے گا, بلائے گا خدا بائی پاس تم سب کو. تم نے ابھی تک تاریخ کو ڈیمیج کیا تھا, اب ممبروں کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیا ہے. تو تم جیسوں کے لیے ہم جیسے ہیں جی, ایسے ویسوں کے لیے پھر ایسے ہی ویسے چلتے ہیں. تو اصل میں اہل بیت کو کیا بائی پاس, انہوں نے کہا ہم اصحاب سے سمجھیں گے رسول کو, تو سمجھ لو کوئی پرابلم نہیں ہے. کچھ نے کہا ہم ازواج سے سمجھیں گے, سمجھ لو. مگر ایک پرابلم آ گئی. نبی کی بایوگرافی لکھتے وقت جب نبی کی سوار حیات لکھنے لگے, بایوگرافی لکھنے لگے, تو ایک پرابلم آ گئی. وہ پرابلم کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. وہ پرابلم کیا آئی؟ ایک مرتبہ جب بایوگرافی لکھنا شروع کیا تو کہا کہ نام کیے, کہ باپ کا نام کیے. تو بایوگرافی یہ کہتی ہے کہ تم آگے نہیں بڑھ سکتے, پہلے ڈیٹ آف برتھ لکھو. ارے اٹلانٹے والوں, اس کے بنا تم آگے نہیں چل سکتے. اب جب ڈیٹ آف برتھ لکھی تو کسی نے کہا 3 ربیع الاول, کسی نے کہا 7, کسی نے کہا 9, کسی نے کہا 12. کسی کا نام 12 وفات ہے, نہیں 17 تو ہے ہی نہیں بھائی, اسی کا نام تو 12 وفات ہے. اب یہ پرابلم آ گئی. بایوگرافی دوسری چیز مانگتی ہے اور اس کا نام یہ ہے کہ وہ ڈیٹ آف شہادت یا ڈیٹ آف ڈیتھ جو ہے وہ بتاؤ. مورخ آگے بڑھ نہیں سکتا. اب جب اس پہ پہنچے تو کہا کہ قلم نے پھر ہاتھ پکڑ لیا, کہا آگے جاؤ گے نہیں اعلیٰ حضرت, پہلے تاریخ وفات لکھو. تو پوچھا کیا ہے, کسی نے کہا 3, کسی نے کہا 7, کسی نے کہا 9, کسی نے کہا 12. ولادت میں بھی 12, وفات میں بھی 12. اچھا سنو, ہمارے یہاں پر بھی ولادت اور وفات اگر دیکھو تو نبی کہیں پر تنہا نہیں ہے. ایک جملہ کہہ دوں, کسی نے کہا 3,
کسی نے کہا 5, کسی نے کہا 7, کسی نے کہا 12. یعنی ایک بات تو طے, نہ نبی بغیر 12 کے دنیا میں آتا ہے, نہ بغیر 12 کے. یہ تو طے ہے, یہ 12 وفات ہے. نہ بغیر 12 کے دنیا میں آتا ہے, نہ بغیر 12 کی دنیا میں جاتا ہے. اب پرابلم ہوئی, تاریخ نے یہ کہا کہ تم بایوگرافی نہیں لکھ سکتے. دیکھیے بالکل میں آپ کے سامنے جب بھی گفتگو کرتا ہوں, آپ جانتے ہیں کہ مشکل سے 5 منٹ گفتگو کر کے میں اپنی مجلسوں میں صرف مثالیں دیتا ہوں, اور آپ کے گھر سے, آپ کی زندگی سے ایگزامپلس اٹھا کے لاتا ہوں. یہ کیوں ہوا پرابلم بایوگرافی میں؟ آپ کبھی سوچے, میں کسی پہ کمنٹس نہیں کروں گا. عقل یہ کہتی ہے, اور ہم نے آپ کے خاندان میں, آپ کے قبیلوں میں دیکھا کہ بعض باتیں وہ ہوتی ہیں جو ملنے جلنے والوں سے پتہ نہیں چل سکتی, بلکہ فیملی سورسز سے پتہ چلتی ہیں. اللہ اکبر, فیملی سورسز سے پتہ چلتی ہے. میں یہاں پر آیا, اس مرتبہ تیسری مرتبہ آیا. عشرہ پہلا ہے, رضوان بھائی جو ہیں ہر سال یہ شرف عطا کرتے ہیں صدر طالب علم کو کہ 2-4 دن آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں. ایک دن یہاں اطلاع آئی کہ نصیب دشمنا, وہ جو مولانا آیا کرتے تھے ان کا انتقال ہو گیا. تو آپ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں, یا فاتحہ پڑھ دیں گے یا ایصال ثواب کر دیں گے. لیکن یہاں کے مومنین نے, نوجوانوں نے, جو مسلسل مجھ سے اتنی محبت فرماتے ہیں, ہر وقت میرے ساتھ کھڑے رہتے ہیں, حوصلہ افزائی فرماتے ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ نہیں, محبت کا صلہ یہ نہیں ہے, آؤ مولانا کی بایوگرافی لکھتے ہیں, تاکہ ان کے مرنے کے بعد جو یہ ہمارے بچے آئے, جو ہماری جنریشن آئے ہندوستان میں, پاکستان میں, لوگ مولانا کو پہچانے, وہ کیا پڑھتے تھے, ان کا عقیدہ کیا تھا, ان کا نظریہ کیا تھا. تو وہاں بایوگرافی میں یہ پرابلم آئی. تو وہاں کچھ لوگ یہ کہا کرتے تھے ہماری ایبسنس میں کہ مولانا اصغر مہدی صاحب سے بہت کلوز ہیں, ہمارے ٹرمز بہت اچھے ہیں. تو وہ جو بایوگرافی لکھ رہے تھے ان کے پاس پہنچ گئے کہ بھائی وہ جو جن کے تم فین کلب چلاتے ہو, جن سے بڑی محبت کرتے ہو, ہم ان کی بایوگرافی لکھ رہے ہیں, ذرا ڈیٹ آف برتھ تو بناؤ. آپ سب پریشان ہونے لگے کہ کیا پوچھ لیا. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ساتھ کے بیٹھنے سے, پاس کے رہنے سے پتہ نہیں چلتی, بلکہ فیملی سورسز سے پتہ چلتی ہے. اب یہاں میرے محسن کو, میرے عزیز, میرے دوست کو اٹھائیں, میرے صاحب خانہ کو آپ اٹھائیں اور اس سے کہیں کہ آپ لکھو گے کیسے. انہوں نے کہا فکر نہیں کرو, مولانا کے گھر پہ چلو, کال بیل دباؤ. کال بیل دبائی, میرا بڑا بیٹا خدا اس کو سلامت رکھے, وہ باہر نکل کے آیا. انہوں نے فوراً کہا کہ بتاؤ کہ تمہارے جو والد تھے ان کی ڈیٹ آف برتھ کیا تھی. نہ اس نے دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا, آنکھوں میں آنسو تھے, بے ساختہ کہا کہ یہ ڈیٹ آف برتھ ہے. اچھا کچھ زمانہ گزر جائے گا, آپ کی دوسری جنریشن آئے گی, ڈیٹ آف برتھ چھوڑو, میری وفات کی ڈیٹ بھی بھول جائے گا, یہ بھی پتہ نہیں رہے گا مولانا دنیا سے کب گئے. تب پھر جا کے اگر میرا بیٹا شریف ہے تو جا کے اس سے پوچھو کہ تمہارے باپ جو ہے دنیا سے کب سدھارے, تو وہ بتائے گا. اس کا مطلب یہ مذہب کا تقاضا نہیں ہے, یہ شریعت کا تقاضا نہیں ہے, یہ عقل کا تقاضا ہے. بعض باتیں وہ ہیں جو نہ اصحاب سے پتہ چل سکتی ہے, نہ ازواج سے پتہ چل سکتی ہے, نہ دوست و احباب سے پتہ چل سکتی ہے, بلکہ اس کے لیے اگر آپ بایوگرافی لکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو کسی کے خاندان کے دروازے پہ جانا پڑے گا, آپ کو اس کی فیملی کے پاس جانا پڑے گا اور اس سے جا کے پوچھنا پڑے گا کہ ان کی تاریخ ولادت کیا تھی, تاریخ وفات کیا تھی. آپ نے سوچا کہ مسلمانوں کو رسول کی تاریخ ولادت کیوں یاد نہیں ہے؟ اس لیے کہ عالم اسلام میں محمد کی تاریخ ولادت صرف ایک بتا سکتا تھا, جس کی آغوش میں محمد نے آنکھیں کھولی تھی, اس کا نام ابو طالب تھا. نہیں سمجھے؟ وہ دیکھیے مولا سلامت رکھے, مولا سلامت رکھے. بے شمار نعرہ حیدری حیدری یہ ہے نا. مولا یہ جو حوصلہ افزائی فرماتے ہیں, خدا تحفظ ولایت کرے, آپ کی ولایت کی حفاظت فرمائے. تو کون بتائے گا تاریخ ولادت؟ یہ شریعت کا تقاضا نہیں ہے, یہ عقل کا تقاضا ہے, اور یہ شرافت کا تقاضا ہے, اور شرافت ہی کا دوسرا نام شیعت ہے.
تو کہا کہ وہ بتائے گا نا ڈیٹ آف برتھ جس کی آغوش میں، اچھا فیملی میں بھی سب کو چھوڑو، جس کی آغوش میں محمد نے آنکھیں کھولی تھی. تو تاریخ وفات کون بتائے گا؟ کہا جس کی آغوش میں محمد نے آنکھیں بند کی تھی. اتنا آسان پڑ دیا، قسم خدا کی تاریخ سمیٹ دی. ارے جعفری والوں میں نے تو تاریخ سمیٹ دی. تاریخ ولادت وہ بتائے گا کہ جس نے ابو طالب کی آغوش میں آنکھیں کھولی، اور تاریخ وفات وہ بتائے گا کہ جس کی آغوش میں محمد نے آنکھیں بند کی. ابو طالب کی عداوت میں جب ابو طالب کو کافر کہا تم تاریخ ولادت بھول گئے. علی کی عداوت میں جب تم نے علی کو چھوڑا تم تاریخ وفات بھول گئے. بلا سلامت رکھے آپ کو. بے شمار. بسم اللہ بسم اللہ. جب آپ نے کافر کہا تو پہلا پرابلم، پہلا فالٹ یہ پیدا ہوا تاریخ میں، بایوگرافی لکھنے میں، کہ آپ تاریخ ولادت بھول گئے. اور جب تم پہ عداوت علی کا بخار چڑھا تو وہ وائرس اتنا سخت تھا کہ کوئی اینٹی بائیوٹک اس کو فائدہ نہ دے سکی. بلکہ یہی سبب ہے کہ اینٹی بائیوٹک بھی اگر زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے تو انسان کے دماغ پہ اثر ہو جاتا ہے. یہی سبب ہے غدیر میں کسی کو بہت ہائی ڈوز مل گئی تھی، خدا کی ہائی ڈوز مل گئی تھی، اور جب ہائی ڈوز ملی اور عداوت علی کا بخار چڑھا تو پاگل ہو کے بے وقوف نے کسی اور کے لیے نہیں اپنے لیے عذاب مانگ لیا. یہ ہوتا ہے ہائی ڈوز. تو آپ نے کیا بگاڑا؟ ابو طالب کو چھوڑ دو، ولادت چلی گئی. تم علی کو چھوڑ دو، تاریخ وفات چلی گئی. اب سنیے، بجائے اس کے کہ تم ابو طالب کو بائی پاس نہ کرتے، بلکہ ابو طالب کو منبع، ذریعہ اور سورس مان کر صرف رسالت کی جو صحیح تاریخ تھی نبوت کی اس تاریخ کو لے لیتے. یہ چھوڑ کے بحث میں پڑ گئے کہ ابو طالب کافر ہے. اگر وہ کافر ہے، اور میں تو ایک بات کہتا ہوں قسم خدا کی کہ اگر علی کا باپ جنت میں نہیں جا سکتا تو پھر کسی کا باپ جنت میں نہیں جا سکتا. جاؤ پھر لے جاؤ جنت کو، لے جاؤ جنت کو. اگر وہ نہیں جا سکتا، یہ عجیب سلسلہ ہے. دیکھیے میرا تعلق جو ہے وہ ایسے علاقے سے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ وہاں اس شہر کی، میرے دیہات کی نوعیت یہ ہے کہ یہ مسلمان کا دروازہ ہے، یہ برابر میں ہندو کا دروازہ ہے. ہمارا تعلق اصل میں اس علاقے سے ہے جہاں کمبائن سوسائٹی ہے، مکس کمیونٹی ہے. تو اکثر وہاں یہ سلسلہ دیکھا ہوگا. وہ تو میں آپ کو مثال کیا دوں، آپ میں سے جو بزرگ ہیں وہ سب جانتے ہیں، شاید یہاں کے پیدا ہونے والے بچے نہ سمجھیں، ان کے لیے مثال ایک نہیں ہو کہ جب ساتھ رہتے ہیں تو دیکھیے رسم و رواج کی بنیاد پر، محلے داری کی بنیاد پر دوستیاں ہو جاتی ہیں اور سلام علیک ہو جاتی ہے. اس سے کسی کے مذہب پر کوئی فرق نہیں ہوتا. بھائی میری توجہ، اگر دائیں بائیں دیکھا مجلس دائیں بائیں، میں تو مثال پڑھتا ہوں، سمجھ میں کوئی آئے گی. کتاب سے پڑھ نہیں رہا ہوں کہ بعد میں کہو گے کہاں سے پڑھا کہ اس کی فوٹو کاپی کر کے آپ کو دوں. یا پرابلم یہ ہے کہ سننا پڑے گا. تو وہاں ہمارے محلے میں ایک لالا جی رہتے تھے، ان سے ہماری بڑی دوستی تھی، ساتھ اٹھتے تھے بیٹھتے تھے. تو ایک دن پتا چلا کہ وہ ہو گیا رام نام ستیہ. تو ایمان سے بتائیے کہ جب میں پڑوسی ہوں اور دیوار سے دیوار ملی ہوئی ہے تو اگر رونے کی آواز اٹھے گی تو سب سے پہلے کس کے گھر پہ آواز جائے گی؟ میں آپ کے ذہنوں سے بہت قریب ہو کے گزروں گا، کس کے گھر جائے گی آواز؟ میرے گھر. تو مذہب کا تقاضا مجھ سے نہیں پوچھنا شرافت کا تقاضا کیا ہے. یا کتاب نہیں لے کے آئیے گا، اگر آپ کو ریفرنس چاہیے تو اگر کوئی شرافت کی کتاب ہو تو لے آئیے، اس کے کس صفحے پہ لکھا ہے آپ کو دکھا دوں گا. تو شرافت کا تقاضا کیا ہے کہ میں اٹھوں اور اس کے گھر جاؤں اور جا کے کنڈولنس دوں. کنڈولنس دینا رسم مذہب نہیں، رسم انسانیت ہے. اللہ اکبر، رسم انسانیت ہے. اب جو میں وہاں پر گیا اور میں نے کنڈولنس دیا
تو قسم خدا کی میرے جو محلے کے مولوی صاحب تھے انہیں نیکسٹ ڈے مسجد میں جانے کے بعد میرے کان نہیں مروڑے. انہوں نے نہیں کہا کہ تم ہندو ہو گئے, انہوں نے مجھ سے بالکل نہیں کہا کہ تم ہندو ہو گئے. اسی طریقے سے کبھی اگر ہمارے یہاں ایسا حادثہ ہو جائے تو وہ سب سے پہلے آتا ہے تعزیت دینے, چونکہ محلے داری کی بات ہے. تو میں نے تو آج تک نہیں دیکھا اپنے محلے میں کہ وہاں سارے پنڈتوں نے کمبائن ہو کے اس کو پکڑ لیا ہو کہ تم مسلمان ہو گئے, میں نے تو آج تک نہیں دیکھا. تو ہم کنڈولنس دینے پہنچے تو دیکھیے اگر ہم نے یہاں تک کیا تو صحیح ہے, لیکن اگر میں نے یہ کیا کہ وہاں سے مولوی صاحب کے پاس بھاگ کے گیا, کہا کہ میرے بڑے دوست تھے, بڑے اچھے تعلقات تھے بچپن سے, وہ مر گئے, جلدی سے آئیے اور ذرا بیٹھ کے سورہ یاسین واسین پڑھیے اور کفن کا انتظام کیجئے اور نہلائیے اور قبر خریدیے. اور دوسرے دن کو سجا کے سوا کے لے کے میں قبرستان میں پہنچا تو قسم خدا کی شہر میں کرفیو لگے گا, قسم خدا. اب میرے شہر میں کرفیو لگے گا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں محلے والوں میں سے کہوں کہ بھائی یہ بتاؤ یہ کس مندر میں جاتے تھے, کس ٹیمپل میں جاتے تھے, انہوں نے بتایا فلاں میں جاتے تھے, وہاں جا کے میں اطلاع دوں اور کہوں کہ ایسا ایسا ہو گیا, بلکہ ہاں میرے دوست ہیں تو لکڑیاں بھی مجھ سے لے لو تیل بھی مجھ سے لے لو, یہ سب کچھ لے لو, لیکن لے کر آپ جائیں. اگر میں نے ایسا کیا سارا شہر میری واہ واہ کرے گا, سارا شہر میری سبحان اللہ کرے گا کہ لالا چلے گئے, مولانا اصغر مہدی نے حق دوستی کو ادا کر دیا. لیکن اگر میں نے نیکسٹ ڈے ان کی میت کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا لیا اور میں لے کے قبرستان چلا تو اس کے جتنے فالوورز ہیں جو ہم مسلک ہیں وہ آ کے کھڑے ہو جائیں گے, جان دے دیں گے, جان لے لیں گے, اس کو دفن نہیں ہونے دیں گے. کہا کیوں, دوستی اپنی جگہ مگر یہ تمہارا نہیں ہے. یہ تمہارا نہیں ہے, یہ ہمارا ہے. معلوم ہوا کہ اگر زندگی بھر محلے والوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں, چونکہ ہر وقت میرے ساتھ رہتا تھا, لیکن جب مرا تو جانے کے بعد عقل نے کہا کہ اگر ابھی تک تمہاری سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کا مذہب کیا تھا تو یہ دیکھو اس کو اٹھا کس نے رکھا ہے, اس کو اٹھا کس نے رکھا ہے. تو معلوم ہوا جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو دنیا پہچان لیتی ہے اس کا مذہب کیا ہے, اس کا مسلک کیا ہے. اے مسلمانوں, اگر ساری زندگی تمہاری سمجھ میں نہیں آیا کہ ابو طالب کا مذہب کیا ہے تو وقت وفات آ کے دیکھو کہ محمد کا جنازہ اٹھا کس نے. مولا سلامت رکھے. اگر زندگی بھر آپ نہیں سمجھ سکے کہ اس کا مسلک کیا تھا, اس کا مذہب کیا تھا, تو وقت آخر دیکھو کہ اس کو اٹھا کس نے رکھا ہے. تو ایک طرف سے نبوت نے اٹھا رکھا تھا, ایک طرف سے امامت نے اٹھا رکھا تھا. جو اتنا قیمتی ہیرا ہو تو جو بلند ذہن ہو سکتے ہیں وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں, جو پستیوں میں رہتے ہیں اور پست ہوتے ہیں وہ اس کو نہیں سمجھ سکتے. معلوم ہوا کہ اگر آپ نے لالا کی میت اٹھائی سب آ جائیں گے کہ دوستی اپنی جگہ تمہارا نہیں ہے, ہمارا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ابو طالب اور رسول کی چاہے جتنی پیاری محبت صحیح, اب آپ سنو قسم خدا کی, جتنی پیاری دوستی صحیح, جتنی پیاری محبت صحیح, جب ابو طالب کو دفن کر رہے تھے تو مکے کے کافر کہاں مر گئے تھے؟ بھائی کہا ہو قسم خدا کی. اے بھائی کیا ابو طالب کی وفات مدینے میں ہے؟ یہ بتائیے کہ مکے کے کافر کہاں چلے گئے تھے کہ جس نے آنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ محمد جان دے دیں گے, جان لے لیں گے, دوستی اپنی جگہ مگر یہ ہمارا ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ سب کو چھوڑو, وہ ابو لہب کہاں مر گیا تھا؟ بولا سلامت رکھے. بس سبحان اللہ, بھائی سبحان اللہ. دیکھیے پیچھے سے نعرہ آ گیا, اس کا مطلب بیٹھنے کے اعتبار سے پیچھے ہیں, سماعت کے اعتبار سے تو یہاں ہے, یہاں ہے. تو آپ نے پہچانا. اور دیکھیے میں ابھی ایک جملہ آپ کے سامنے کہہ دوں, اور خطابت میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک آدمی خطابت کی بات نہیں سمجھ پاتا.
جو بدذوق ہوتے ہیں وہ خطابت کے جملوں میں بھی ریفرنس تلاش کرنے بیٹھ جاتے ہیں. خطابت میں تلواریں چلتی ہیں, اس میں نزاکتیں ہوتی ہیں, اس میں باریکیاں ہوتی ہیں, اس میں ہاتھ سے اشارے ہوتے ہیں, انگلیوں سے اشارے ہوتے ہیں. خطابت کو سمجھنا پڑتا ہے. تو دیکھیے میں ایک بات آج آپ سے بتاتا ہوں کہ چلو ٹھیک ہے, اس کا مذہب الگ تھا, ان کا انتقال ہوا, تو آپ کیا کہیں گے کہ کس ٹیمپل میں جاتے تھے یا کس مذہب کو مانتے تھے, وہاں جا کے آپ اطلاع دیں گے. لیکن اگر مرنے والا مسلمان ہی ہو پھر کیا کرو گے؟ نہیں, ابھی اتنی جلدی واپس نہیں, پھر کیا کرو گے؟ کہا اب یہ پوچھیں گے کہ کون سی مسجد میں جاتے تھے. کون سی مسجد میں جاتے تھے؟ کیوں؟ کہا کہ اگر مذہب مختلف ہو اور انسان مرے تو مر کے اپنا مذہب بتاتا ہے, لیکن اگر مذہب ایک ہو اور پھر مرے تو مر کے اپنا فرقہ بتاتا ہے. بھائی ٹھیک ہے, نبی کا کوئی فرقہ نہیں, نبی کا کوئی مسلک نہیں, فرقے بعد میں بنے, اس زمانے میں ایک ہی فرقہ تھا. لیکن ایک جملہ کہہ دوں, جب ابو طالب سدھارے تو مر کے مذہب بتایا, جب نبی دنیا سے گئے تو پھر جنازہ کس نے اٹھایا؟ ارے کہاں پہ نہیں پہچانے بھائی, نہیں پہنچے. ثقیفہ والوں نے اٹھایا یا علی نے اٹھایا؟ اس کا مطلب یہ ہے جب باپ مرا تھا مذہب بتایا تھا, جب نبی اٹھے فرقہ بتایا تھا. نہیں, اس طریقے سے محفوظ نہیں کیا جس طریقے سے محفوظ کرنا چاہیے. اب آ کے دیکھو کہ سرکار کو کس نے اٹھایا, تو ہم مسلک ہیں, تو آ کے دیکھو کہ پھر سرکار کے بعد چاہے جتنے مسلک بن جائیں پھر سرکار کا مسلک وہی ہوگا جو علی کا مسلک ہوگا. کیونکہ نبی کو دفن جو کیا کسی نے نہیں کیا, وہ علی نے کیا. تو اب ہمارے یہاں پر میں نے آج اس موضوع کا انتخاب کیوں کیا؟ چونکہ 9 دن تک آپ کے سامنے پروفٹ ہوڈ کو پڑھا, میں نے آپ کے سامنے رسالت کو پڑھا. تو اب اس رسالت کو سمجھنے کا جو چینل ہے, یہ ایک ابو طالب ہے, ایک مولا علی ہے. یہ مذہب کا نہیں, عقل کا تقاضا ہے. اب آپ کریں بائی پاس. اب رسالت سمجھ میں کیسے آئے؟ میرے بچوں کے لیے مثال, اور اس کے بعد پھر میں مصائب کی طرف بھی جاؤں گا, چونکہ مصائب کی شب ہے, لیکن ہر ذہن کو جھنجھوڑ ڈالوں گا. یہ آپ میں سے جتنے لوگ ہیں, کوئی 20 برس سے ہیں اور کوئی 25 برس سے ہیں, جو پرانے بیٹھے ہیں, اب میں ان سے مخاطب ہوں. یہ سارے وہ بیٹھے ہوئے تھے جو اتفاق سے سب پرانے اور جن کے پاس سینئرٹی ہے, اور یہاں بیٹھے تھے, اور سب آئے تھے یہاں پر 20 برس 25 برس پہلے. ان میں سے جو ایک سینئر تھے وہ اٹھے, اور اٹھنے کے بعد یہ کہنے لگے, وہ جو 20-25 لوگ پرانے تھے, کہ چلو ہم دکھاتے ہیں کہ یہاں کی لائبریری کہاں ہے, چلو ہمارے ساتھ, ہم بتائیں یہاں کا ریلوے اسٹیشن کہاں ہے, ہم بتائیں یہاں کی جارجیا یونیورسٹی کہاں ہے, ہم بتاتے ہیں تمہیں چل کے یہاں کا میڈیکل کالج کہاں ہے. اب کچھ دیر تو سنتے رہیں گے, جب بہت دیر ہو جائے گی تو کم سے کم کوئی ایک تو اٹھے گا, کہے گا یہ آپ کیا باتیں کر رہے ہو, ارے جس شہر میں تم رہتے ہو, کہاں پہ قسم خدا کی, اسی شہر میں ہم رہتے ہیں, جتنے پرانے تم ہو اتنے پرانے ہم بھی ہیں. یہ بات اگر آپ کو کہنی ہے تو ان سے کہیے جو مولانا اصغر مہدی شہر میں نئے نئے آئے ہیں, جو نئے نئے آئے ہیں, ان سے جا کے بتاؤ یہاں کا میڈیکل کالج کہاں ہے, یہاں کی مسجد کہاں ہے, یہاں کا مندر کہاں ہے, یہاں کے چرچز کہاں ہیں. چونکہ وہ نئے ہیں, تم پرانے. مگر ہماری اور تمہاری تاریخ ایک, تو تمہیں حق نہیں پہنچتا, تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو. تاریخ کہتی ہے جب نبی کی رحلت ہو گئی اور وہ جلوس نکل رہا تھا اور نعرے لگ رہے تھے زندہ باد اور مرد آباد کے, اور جب کسی کو بنا دیا اور بنا کے نبی کی جگہ پہ بٹھا دیا, تو ایک دن سارے اصحاب جن کے پاس سینئرٹی تھی, جن کو نمبر دے رکھے تھے, وہ خود کہا کرتے تھے ہم فلاں نمبر پہ اسلام لائے, ہم فلاں نمبر پہ اسلام لائے. یعنی جتنے نمبری مسلمان تھے, ارے کہاں پہ بیٹھے, یہ ہم نے نہیں کہا, یہ تو خود انہوں نے لکھا ہم فلاں نمبر پہ اسلام لائے, ہم فلاں نمبر پہ اسلام لائے, خود کہا کہ ہم نمبری ہیں. تو یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے سینئر, کہ اتنے میں علی داخل ہوئے دروازے سے. عجیب جملہ ہے. اور آ کے سارے اصحاب کو دیکھا, سر اٹھا کے ایک ایک کو دیکھا, اور دیکھنے کے بعد کہا, عجیب جملہ ہے, آؤ مجھ سے پوچھو کون آیت رات میں آئی تھی. اگر ابھی بھی سبحان اللہ زبان سے نہیں نکلا تو پھر کب نکلے گا. مجھ سے پوچھو کہ ناسخ کیا ہے, مجھ سے پوچھو کہ منسوخ کیا ہے,
مجھ سے پوچھو کون آیت مسجد میں آئی تھی، آؤ میں بتاؤں کون آیت بستر پہ آئی تھی، آؤ میں بتاؤں کہ کون آیت صلح کے میدان میں آئی تھی، آؤ میں بتاؤں کون آیت میدان جنگ میں آئی تھی، مجھ سے پوچھو کون آیت چادر کے نیچے آئی تھی، کون آیت چادر کے باہر آئی تھی۔ جتنے بیٹھے تھے حیرت سے منہ کھول کے، چونکہ علمی باتیں تھی تو ان کی سمجھ میں نہیں آئی، منہ پھاڑ کے دیکھتے رہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کوئی ایک تو اٹھتا جس پہ عداوت علی کا بخار چڑھا تھا، جو علی کے بچپنے سے، علی کی جوانی سے بار بار چھٹکتا تھا، جن کے نزدیک اسٹیٹس یہی تھا کہ علی بچے ہیں، ہم بوڑھے ہیں، تو کوئی تو من چلا بوڑھا اٹھتا اور اٹھنے کے بعد کہتا علی کیسا مذاق اڑا رہے ہو، جس کے پیچھے نماز تم پڑھتے تھے اسی کے پیچھے نماز ہم نے پڑھی ہے، جس کے پیچھے جس کا کلمہ تم پڑھتے ہو اسی کا کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں، جب سے تم نبی کو جانتے ہو تب سے ہم بھی نبی کو جانتے ہیں۔ علی کا بار بار بولنا، اصحاب کا چپ رہنا اس بات کی دلیل تھی کہ شان نزول علی بتا سکتے ہیں، اصحاب نہیں بتا سکتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں مل کے محمد والے محمد پر، آپ دائیں بائیں ہو جاتے ہیں، دائیں بائیں نہیں ہوا کریں۔ بار بار آنا اور آگے بس بار بار یہی کہنا، مجھ سے پوچھو، مجھ سے پوچھو، مجھ سے پوچھو صورت کیسی تھی، مجھ سے پوچھو سیرت کیسی تھی، مجھ سے پوچھو۔ حذیفہ یمانی آ گئے اور جب آئے ہیں اور آ کے پتہ چلا کہ نبی کی تو رحلت ہو گئی، تو چونکہ نبی بار بار علی سے کہتے تھے کہ وہ آئے گا جو نفس الرحمان ہے، وہ آئے گا، کہ وہ تو چلا جاتا ہے، لیکن جب چلا جاتا ہے، جب وہ ایسے ایسے اصحاب ہیں کہ میں خوشبو کو محسوس کرتا ہوں، چاہنے والا اویس قرنی ہے، وہ آ جاتے ہیں کہ جب نبی کہا کرتے تھے یہاں کون بیٹھا تھا، کہا کوئی آیا تھا ایک مسافر، پرانے سے بوسیدہ سے کپڑے تھے، ایک گٹھڑی تھی، اسی میں ایک رومال میں بندھی ہوئی روٹیاں تھیں، وہ آپ کا آتا پتہ پوچھتے ہوئے آ گیا تھا، آپ کو آنے میں دیر ہوئی، یہیں پہ روٹی کی کھولی، کچھ لقمے تھے ان کو کھایا اور اس کے بعد چلا گیا کہ بھائی شام ہو گئی ہم تو واپس جا رہے ہیں۔ نبی نے کہا ہائے وہ کیسا صحابی تھا، وہ کیسا چاہنے والا تھا، خود چلا گیا، خوشبو یہاں چھوڑ گیا، ارے وہ کیسا چاہنے والا، قسم خدا کی یہ ہے ولایت، وہ کیسا تھا، خود چلا گیا مگر خوشبو یہاں چھوڑ گیا۔ ایک دن اس کے دل میں تمنا پیدا ہوئی میں تو مدینے جاؤں گا، راستے میں اس کو پتہ چلا نبی کی رحلت ہو گئی، تو لوگوں نے کہا واپس پلٹ جاؤ، کہا کہ نہیں، تعزیت دینا رسم مذہب نہیں، رسم انسانیت ہے، میں تو جاؤں گا۔ پہنچ گیا مدینے میں، جب پہنچا تو جا کے لوگوں سے ملاقات ہوئی، کہا مجھے علی سے ملوا دو، علی آ گئے۔ پہلے تو یہ کہا کہ کیا کہنا اویس تمہارا، نبی مرتے مر گئے تمہیں بہت یاد کرتے تھے، نبی تجھے بہت چاہتے تھے، نبی بہت چاہتے تھے، اور سنو حذیفہ، سنو اویس، جب نبی گئے انہوں نے ہمارے علاوہ کسی کو کوئی تبرک نہیں دیا، تمہارے لیے چادر چھوڑی ہے، اس چادر کو لے لو۔ ایک مرتبہ چادر کو لیا، بیساکھ تک جملہ کہا یہ کیسی چادر ہے کہ آج بھی نبی کی خوشبو آ رہی ہے، اس میں تو خوشبو آ رہی ہے۔ اب وہاں کچھ منچلے بوڑھے بھی تھے جو نبی کے دائیں بائیں رہتے تھے اور آج بھی دائیں بائیں ہیں، وہ آج بھی دائیں بائیں ہیں، بس اب حذیفہ کے پاس ان پہ سینئرٹی تھی اور سینئرٹی کی بنیاد پہ ان کو فخر تھا، کہنے لگے حذیفہ تھوڑا سا ڈیلے ہو گئی تمہاری گاڑی مدینے پہنچنے میں۔ کہا کہ کیوں؟ کہ کاش کچھ دن پہلے آ جاتے تو تم بھی دیکھ لیتے کہ نبی کی قد و قامت کیسی تھی، نبی کا چہرہ کیسا تھا، نبی کی بھویں کیسی تھی، نبی چلتے کیسے تھے، بولتے کیسے تھے۔ جب بہت دیر ہو گئی کہا اچھا ٹھیک ہے تم بتاؤ نبی کیسے تھے، تم بتاؤ بھویں کیسی تھی، قد و قامت کیا تھی، ہائٹ کیا تھی۔ اب سب نے ایک دوسرے کو دیکھا دائیں بائیں، نہ ادھر سے جواب ملا نہ ادھر سے جواب ملا۔ نماز کے بعد یہی دیکھتے ہیں ادھر سے جواب مل جائے ادھر سے جواب مل جائے، جب ابا کو نہیں ملا بیٹے کو کیا ملے گا؟ ہر جگہ یہی ہوا، ہر جگہ یہی ہوا۔ جب بہت دیر ہو گئی تو ایک مرتبہ آنے والے نے یہ کہا کہ سنو کوئی بات نہیں، پریشان نہ ہو، نبی نے کچھ ایسے چھوڑے ہیں، آؤ مجھ سے پوچھو کہ ان کی بھویں کیسی تھی، آؤ مجھ سے پوچھو ان کی پیشانی کیسی تھی، آؤ مجھ سے پوچھو ان کی قد و قامت کیسی تھی۔ اب تو سب کے منہ پھٹ گئے، کہنے لگے تم نے تو کبھی دیکھا بھی نہیں، نبی کی زندگی میں آئے بھی نہیں، کہنے لگے تمہاری عقل پہ لعنت کرنے کو دل چاہ رہا ہے، محمد کو نہیں دیکھا علی کو تو دیکھا۔ سلامت رکھے، ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہو کے عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ
ولایت کا حق کرو، یہی شان ہے مجلس کی. مولا سلامت رکھے، جوانی کو آباد رکھے. مولا آپ سب کو سلامت رکھے. ہاتھ اٹھا کے، ہاتھ اٹھا کے. اے مولا سلامت رکھے بھائی. مولا سلامت رکھے، مولا آپ کو آباد رکھے. یہ ہے حق کا حقاق. کہ تم عجیب پاگل ہو، نبی کو نہیں دیکھا، میں نے علی کو تو دیکھا ہے. اللہ اکبر. اب یہ نعرے لگ رہے تھے، اب میں نے کل پڑھ چکا ہوں کہ جب نعرے لگتے ہیں تو بھوت بھاگ جاتے ہیں. یہ تاریخ ہے، لگاتی اس لیے تاکہ بھوت جو وبائیں جو بلائیں بھاگ جائیں. تو اب اگر اس نعروں سے کوئی بھاگتا ہے، ارے ممبر پہ بیٹھا ہوں، نور ربیع الاول ہوتی تو جملہ بھی کہہ دیتا. بھئی یاد رکھو یہی ماحول تھا. قسم خدا کی آپ نے ہر جگہ پہ اپنا تعارف کرایا ہے. ایک بھی ہوتا ہے نا اس نے اپنا ذریعہ شناخت، یہ تاریخ شیعت ہے، اپنا تعارف کراتا ہے. پرسوں کہا تھا واقعہ کمپلیٹ، زحمت تمام. مولانا محمد اسماعیل دیوبندی مرحوم اعلی اللہ مقامہ، جو اغیار کا مذہب چھوڑ کے دامن اہل بیت میں آئے تھے، پرانے جو بیٹھے ہیں سب نے سنا ہے. اور ہم سب روحانی اعتبار سے ان کے بھی شاگرد ہیں، چاہے بلا فضل ہو، چاہے ڈائریکٹ ہو یا انڈائریکٹ ہو. یہ خطابت کا کارواں یہاں تک ایسے ہی پہنچا ہے، انہی کے بزرگوں نے یہاں تک یہ کارواں پہنچایا ہے. وہ آ کے جس مسجد میں چلے جاتے تھے وہاں تو در و دیوار سے علی 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 کی آواز آتی تھی. وہاں پہ ایک شخص بیٹھا تھا جو اوور انٹلیکچوئل تھا. وہ اوور انٹلیکچوئل تھا، جو نعرہ تو لگاتا نہیں تھا، جواب بھی نہیں دیتا تھا. اچھا جواب نہ دے، مسکرا کے محبت کا اظہار بھی نہیں کرتا تھا. ارے اظہار بھی نہ کرے تو دل میں محبت محسوس کر کے طہارت کا بھی اعلان نہیں کرتا تھا. تو وہ اٹھ گیا مجلس کے بعد، آگے کہنے لگا قبلہ کے ہاتھ چومے، بھائی سبحان اللہ مجلس بہت اچھی ہوتی ہے، مجلس بہت پیاری ہوتی ہے، مگر یہ کچھ نوجوان آگے ممبر کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ ہر جملے پہ علی علی لگاتے ہیں، ہر جملے پہ علی علی لگاتے ہیں، اس میں وقت ضائع ہوتا ہے. یہی چل رہی ہے یہاں پہ تحریک، اس میں وقت ضائع ہوتا ہے، یہ سب ہوتا ہے. کہا تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہ آج جو یہ مجلس ہو رہی ہے نا، یہ امام باڑے میں نہیں ہو رہی ہے، آپ کو نہیں پتا یہ مسجد میں ہو رہی ہے. یہاں نماز ہوتی ہے، یہاں جمعہ ہوتا ہے، یہاں ذکر الہی ہونا چاہیے، یہاں اللہ کا ذکر ہونا چاہیے. علی کا ذکر کیوں کیا؟ بس بے ساختہ قسم خدا کی خطبات آل محمد کو جا کے ان کے پڑھیے گا، کچھ نہیں کہا. جذبات میں آگے چونکہ ولایت کا معاملہ تھا، کہنے لگا بے او تو کوڑی کا ملا. یہی جملہ تھا. یہ بتا مسجد افضل ہے یا کعبہ؟ یہی جملہ ہے، بتا مسجد افضل ہے یا کعبہ؟ کا کعبہ. کا جب کعبے میں پیدا ہونے سے اس کی بے حرمتی نہیں ہوتی. یہ دیکھیے مربوط ہے. صدیوں کے انتظار کا ایسا صلہ دیا کہ سارے جہاں کا سر میرے آگے جھکا دیا، اور تیرا رجب کو کہنے لگا علی سے خدا کا گھر. ارے قبلہ آپ نے تو مجھے کعبہ بنا دیا. بھائی نہیں، نعرہ بڑی محبت سے لگا، جواب بھی دیا. کیسا نعرہ لگاؤ کہ آئندہ سال تک اس کی آواز یہاں گونجتی رہے. نعرہ حیدری 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 بلند. کہا جب اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ آپ نے دیکھا، یہ ہے جملہ. میں نے زحمت کو یہیں پہ تمام کر دیا. پرسوں سے بیان یہیں سے آگے چلے گا کہ رسالت کافی نہیں ہے. پروفٹ ہوڈ کو اور رسالت کو سمجھنے کا ذریعہ
منبع چینل یا ابو طالب کی ذات ہے یا علی کی ذات ہے. اس جملے پر تو میری جان قربان ہو کہ جب اللہ کے گھر میں پیدا ہونے سے کعبے کی بے حرمتی نہیں ہوتی تو مسجد میں نعرہ حیدری سے اس مصلی کی بے حرمتی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہی تھی ہماری مجلسیں، یہی تھی شان، یہی تھی آن، یہی تھی بان، اسی کا نام تھا خطابت. ورنہ میر انیس مرثیے میں پڑھا کرتے تھے مجلسیں. میر انیس کے بعد وہی علامہ سبط حسن آئے، وہی نونہروی صاحب آئے، انہوں نے بتایا کہ اب خطابت کا کارواں اس طریقے سے آگے بڑھتا ہے. اور یہ وہ خاندان تھے جو اصل میں اس طریقے کی خطابت کے بانی تھے، جنہوں نے اس وقت جاتے ہوئے کارواں کو جو تقیے میں چلے گئے تھے نکال کے باہر نکالا. تو تاریخ شیعت جب لکھی جائے گی ان افراد کے نام سنہرے الفاظ سے ہمیشہ ہمیشہ تاریخ کے اوراق پر سنہرے الفاظ سے لکھے جائیں گے. یہاں پر ہم نے مجلس کو تمام کیا، مگر مجلس تمام ہوئی ہے اور مجلس میں ذکر علی تھا. تو آج تو اتفاق دیکھیے، معجزہ دیکھیے کہ مصائب میں بھی اس کو پڑھنا ہے جو علی ہے. آج تو علی کو پڑھنا ہے، علی کو پڑھنا ہے. اللہ اکبر، علی اکبر کو پڑھنا ہے. اور دیکھیے صرف علی نہیں ہے، معصوم کا جملہ حجت ہے، حجت ہے. قول معصوم فعل معصوم حجت ہے. پروردگار گواہ رہنا اس کو بھیج رہے ہیں جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے پیغمبر کی شبیہ تھا. مجھ سے میرے محسن اور عزیز نے یہ کہا تھا کہ مصائب کے وقت جب مصائب ہوں گے تو لائٹ کو بند کر دیا جائے گا. شب عاشور آ چکی ہے، آغاز ہو چکا ہے، تو آپ بالکل لائٹ کو اس وقت بند کر دیں تاکہ آج جو جہاں پہ بیٹھا ہے بس وہ وہاں بیٹھ کے روئے گا. یہ نہیں سوچئے گا کہ مصائب زور سے پڑھتا ہوں یا مصائب آہستہ پڑھتا ہوں. آج کی شب مصائب پڑھے نہیں جاتے. بھی قبلہ نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ دل سے مصائب اس وقت ادا ہی نہیں ہو پا رہے. رلانے کے لیے تنہا جملہ یہ کافی ہے کہ یہ شب عاشور ہے، شب عاشور ہے. اور اس شب کی مہلت اسی لیے مانگی، کبھی انتظار تھا کہ شاید حر آ جائے، ابھی انتظار تھا، ہم نے خط بھیجا ہے حبیب ابن مظاہر آ جائے، ابھی انتظار تھا. تو آج اس عزا خانے کو بھی انتظار ہے، اس عزا خانے کو بھی انتظار ہے کہ کوئی اگر ابھی تک نہیں رویا تو شاید آج وہ اس فرش عزا پہ بیٹھ کے رو دے. اللہ اکبر. پتھر دل ہوگا وہ انسان جو علی اکبر کا نام آئے اور رو نہ دے. میرے مصائب کبھی کبھی سخت ہو جاتے ہیں لیکن میں کیا کروں، یہ خاص مصائب انہی شبوں میں پڑھے جاتے ہیں، ان کے بعد پھر یہ خاص مصائب نہیں پڑھے جاتے. اور آج میں جناب علی اکبر کے مصائب میں تقصیر نہیں کروں گا. جانا کہاں ہے؟ جو جہاں بیٹھا ہے یا ماتم کرتا رہے یا روتا رہے. رونا نہ آئے تو اپنا سر پیٹتا رہے، سینے پہ ہاتھ مارتا رہے. مجھ میں جب تک جان ہے، جب تک شہزادی پڑھوائیں گی میں مصائب پڑھوں گا. اللہ اکبر. مدینے کی تاریخ ہے، مدینۃ الحسین وہ کتاب آ چکی ہے، اس میں لکھا ہے کہ جب جناب علی اکبر پیدا ہوئے تو چونکہ ان کی جو ماں تھیں جناب ام لیلہ ایک بہت بڑے حاکم کی بیٹی تھیں اور سرتار عرب کی بیٹی تھیں، تو مدینے میں بڑی بڑی جاگیریں دی گئی تھیں جناب ام لیلہ کو، امام حسین کو، جناب علی اکبر کو. تو جب صبح میں نکلتے تھے تو وہ مقام موجود تھا جسے جاگیر علی اکبر کہتے تھے. وہاں جایا کرتے تھے اور صبح میں جا کر چہل قدمی کیا کرتے تھے. اور وہ گھوڑا ساتھ ہوتا تھا جو عقاب تھا کہ جب نبی کی خدمت میں آیا تھا تو عقاب نے اپنا شجرہ خود پڑھ کے سنایا تھا کہ میں کون ہوں اور میرا شجرہ کیا ہے. اور رسول اللہ اس پہ بیٹھا کرتے تھے. رسول اللہ کے بعد امام حسین نے یہ گھوڑا جناب علی اکبر کو دیا، اس کا نام عقاب تھا. جیسے جناب قاسم کو جو گھوڑا دیا تو اس گھوڑے کا نام میمون تھا. جیسے جناب عباس کو جو گھوڑا دیا اس گھوڑے کا نام مرتجس تھا، چونکہ علی جو تھے وہ مرتجس پہ بیٹھا کرتے تھے اور حسین جس گھوڑے پہ بیٹھے تو پھر اسی گھوڑے پر آ کے بیٹھے کہ جس پہ نانا بیٹھا کرتے تھے. تو یہ گھوڑا اتنا چاہتا تھا علی اکبر کو کہ جب علی اکبر جاتے تھے چہل قدمی کے لیے تو علی اکبر کے ساتھ ساتھ جایا کرتا تھا. وہ جاگیر علی اکبر تھی مدینے میں، اس کی نشانیاں بھی تھیں. بعد میں جب امام جعفر صادق نے ایک مدرسہ بنایا تھا، اس مدرسے کا نام مدرسہ امام علی تھا، جس کے دروازے پر صدر دروازے پر وہ نوٹس بورڈ لگا رہتا تھا کہ خبردار یتیم وہ نہیں ہے جس کا باپ مر جائے، یتیم وہ ہے کہ جس کے پاس علم نہ ہو،
یہ اسی جاگیر میں مدرسہ بنا تھا, یہیں باغ امام جعفر صادق تھا. علی اکبر وہاں جاتے تھے, آج سب کو نام و نشان مٹا دیا گیا. کل تک جب وہاں پر مقامات تھے وہاں سے خوشبو نکلا کرتی تھی اور لوگ پہچان لیا کرتے تھے کہ امام صادق کا مدرسہ یہاں پر تھا. تو علی اکبر کی کیفیت یہ ہے کہ وہ قد و قامت کہ جب عباس کے ساتھ چلتے تھے تو بالکل ایسا لگتا تھا کہ جیسے مثل عباس ہوں, جیسے ثانی عباس ہوں. وہ چوڑا پیشانی, وہ خندہ پیشانی, وہ چوڑے بازو, وہ چوڑا سینہ, وہ قد, وہ قامت, وہ رفتار, وہ گفتار, اور بلند و قامت وہ گھوڑا جس کا نام عقاب تھا, جس کا سر اتنا بلند تھا کہ جب اس پہ بیٹھتے تھے اگر دشمن کبھی حملہ کر دے تو اپنے سر کو ایسے اٹھایا کرتا تھا کہ جو شہ سوار ہوتا تھا وہ اس کے پیچھے چھپ جایا کرتا تھا. اس طریقے سے وہ اپنے سوار کی حفاظت کیا کرتا تھا. جب مجھے موقع ملے گا تو میں یہ شجرہ ہے, اور مجھ سے ہر روز درخواست کر رہے ہیں لوگ کہ اس شجرے کو پڑھو. وقت کی تنگی کے سبب میں نہیں پڑھ پاتا, تو لہٰذا میں نے صرف اور صرف آپ کے سامنے ذرا سا عقاب کا تعارف کرا دیا جو نبی کا گھوڑا تھا. اس میں پھر علی اکبر بیٹھے جو ہم شکل مصطفیٰ تھے. تو جس وقت یہ اس گھوڑے پہ سوار ہو جاتے تھے اور باہر نکلا کرتے تھے اور مدینے کے بازار سے نکل جایا کرتے تھے, اور وہاں پر بھیڑ ہوا کرتی تھی, وہ بازار بہت مصروف ہوا کرتے تھے, تو لوگ ایسے کسٹمرز کو, گاہک کو ہٹایا کرتے تھے, آگے سے ہٹو ذرا علی اکبر کی زیارت کرنے دو. آج وہ گزر رہا ہے جو ہم شکل محمد مصطفیٰ, علی اکبر کو دیکھو, اور لوگ اٹھتے تھے اکبر کی زیارت کرتے تھے. آج بڑے اطمینان کے ساتھ آپ جناب علی اکبر کو سنیں گے. اس کے بعد دوسری روایت آتی ہے علی اکبر کے سلسلے میں. آپ بہت تڑپیں گے میرے نوجوان, مجھ سے بار بار کہتے ہیں کہ کچھ روایات اگر سخت ہیں تو ان کو نہ پڑھا کریں تفصیل کے ساتھ. تو سنیے گا, دوسری جگہ پھر تعارف ہوا علی اکبر کی خوبصورتی کا, ان کی شجاعت کا, ان کے حسن کا. اور وہ تعارف یہ ہے کہ جس وقت شام میں حضرت علی اکبر کا سر پہنچا ہے, جب شام میں حضرت علی اکبر کا سر پہنچا ہے اور شام کی عورتوں نے حضرت علی اکبر کے سر کو نوک نیزہ پر دیکھا ہے, تو شام کی عورتوں نے بے ساخت اجتماعی طور پر ایک دوسری بیوی کو پکڑا اور پکڑ کے کہا کہ دعا کرو جب یہ ذبح ہوا ہو اس کی ماں زندہ نہ ہو. آج اتنا روئیں گے آپ کہ پوری رات آپ روتے رہیں گے. کہا کہ دعا کرو کہ جب اس کو ذبح کیا گیا ہو تو اس کی ماں زندہ نہ ہو. میں ایک نفسیاتی جملہ اکثر کہتا ہوں, مجھے ایمان سے بتاؤ جو غیروں کی نظر میں اتنا پیارا تھا وہ ماں کی نظر میں کتنا حسین ہوگا. مجھے اس کا جواب لا کے دو نفسیات کے حوالے سے, وہ بہنوں کی نظر میں کتنا پیارا ہوگا. اب تیسری جگہ علی اکبر کا اور تعارف ملتا ہے, اور وہ تعارف یہ ہے کہ ابھی بچپنا ہے, کم سنی ہے, مگر شجاعت کا عالم یہ ہے کہ وہ الفاظ نہیں ہے کہ علی اکبر کی شجاعت کو بیان کیا جا سکے. عربوں میں ڈنکے بجنے لگے. کہا کہ جس وقت عباس نکلتے ہیں تو جوان ہیں, محمد حنفیہ نکلتے ہیں تو عمر ہو چکی ہے, جناب مسلم نکلتے ہیں تو عمر ہو چکی ہے, مگر جب یہ شہزادہ بچپنے میں بھی نکلتا تھا تو اس کا خط سب کے برابر آتا تھا. تو عربوں میں ڈنکا بجنے لگا کہ اللہ نے حسین کو ایسا بیٹا دیا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہم شکل مصطفیٰ تو ہیں مگر وہ بالکل اپنے زمانے کے علی کی تصویر ہے شجاعت میں. تو لوگ زیارت کے لیے آیا کرتے تھے. ایک دور دراز میں ایک شخص رہتا تھا, وہ حسین سے بہت محبت کرتا تھا, جیسے آپ حسین سے محبت کرتے ہیں اس لیے کربلا جاتے ہیں. اور آج پھر دعا کرو کہ خدا نے اگر آج نہیں تو 40 پہ کربلا بلا لے, زندگی میں کربلا کی زیارت ہو. اس نے اپنی زوجہ سے کہا کہ ایک رومال میں روٹیاں باندھ دو. کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہ مدینے جا رہا ہوں. کہا ہمیشہ جاتے رہتے ہو؟ کہا کہ نہیں, بہت دن ہو گئے. حسین کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا ہے, اس کا نام علی اکبر ہے, اور میں نے یہ سنا ہے سارا عرب یہ کہتا ہے کہ ہم نے نبی کو نہیں دیکھا. چونکہ ہم تو کم سن ہیں, ہم تو جوان ہیں, نبی کے زمانے میں نہیں تھے, ہم نے نبی کو نہیں دیکھا. لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ چلتا ہے تو محمد کی طرح چلتا ہے, جب وہ بولتا ہے تو نبی کی طرح بولتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ چل کے زمانے کے محمد کی زیارت کریں. زوجہ نے کہا جاؤ, واپس جب آنا تو آ کے مجھ کو بتانا وہ لگتا کیسے ہے, وہ لگتا کیسے ہے, وہ دکھتا کیسے ہے. اور سنو, اگر وہ بالکل پیغمبر کے جیسا ہوا تو آ کے مجھے بتانا, آئندہ سال میں بھی تمہارے ساتھ زیارت کے لیے چلوں گی. یہ پہنچا مدینے میں, جا کے اس نے کہا کہ محلہ بنی ہاشم کہاں ہے, بتایا. پھر پوچھا حسین کی حویلی کہاں ہے, وہ حویلی بتائی. جا کے چوکھٹ پہ چبی کو جھکایا, دق الباب کیا. حسین آئے, کہ بڑی مدت کے بعد آئے ہو, خیریت ہے, کیسے آنا ہوا؟ آؤ دسترخوان بچھاتے ہیں, آؤ بھائی بسم اللہ کھانا کھا لو, بہت دور سے آئے ہو, لو ٹھنڈا پانی پیو.
اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ نہیں، نہ کھانے کو ہاتھ لگاؤں گا نہ پانی کو ہاتھ لگاؤں گا. دور دور چرچے ہو رہے ہیں آپ کے شہزادے کے، ہم بھی تو دیکھیں وہ اکبر کیسا ہے، ذرا اکبر کو بلاؤ. بس جب یہ سنا گئے اور پوچھتے پردے کے پیچھے جا کے کہا کہ اکبر کوئی تیرا چاہنے والا آیا ہے اور دور دراز کا سفر طے کر آیا ہے، آ کے اس کی حالت دیکھ، مگر بیٹا بس ایک مرتبہ سامنے سے گزرنا، پھر واپس پس پردہ چلے جانا. اکبر نکلے، آئے اور جیسے آئے تھے اسی تیزی سے پردے کے پیچھے چلے گئے. جب یہ سلسلہ دیکھا یہ تو پریشان ہو گیا، نگاہیں نہیں ہٹتی تھی، نور نکلتا تھا پیشانی سے، آسمان کی طرف ساتے تھا، آنکھیں نگاہیں خیرہ ہو گئیں، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. وہ جلالت، وہ جوانی، وہ کیفیت، وہ حسن، وہ کمال، وہ آفتاب کی طرح چمکتا ہوا چہرہ. کہا کہ میں نے کبھی دن کے اجالے میں چاند کو اترتے ہوئے زمین پہ نہیں دیکھا، میں نے کبھی بھی دن کی روشنی میں زمین پہ چاند کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا. بس کہا تم نے زیارت کر لی بھائی، اب کھانا کھاؤ. کہ میں تو ایک تمنا اکبر کو دیکھ کے دل میں پیدا ہوئی ہے کہ اللہ سے دعا کر دو کہ اللہ مجھے بھی ایک ایسا بیٹا دے جو بالکل اس کے جیسا ہو. تو بس وہیں پہ سر جھکا کے کہا ایسی دعا کبھی نہ کرنا. میں نے کہا نا میں صرف بیک گراؤنڈ پس منظر پڑھتا ہوں، چونکہ جب تک دل میں محبت پیدا نہیں ہوگی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلیں گے، اس لیے بہت آہستہ آہستہ مصائب پڑھتا ہوں اور قدم بقدم اسٹیپ بائی اسٹیپ پڑھتا ہوں. کہا بھائی یہ دعا کبھی مت کراؤ. کہا آقا اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اکبر جیسا بیٹا ہے، آپ دعا کیوں نہیں کرتے؟ کہا چلو ٹھیک ہے تمہارے حق میں دعا کر دیں گے، مگر پہلے ایک سوال ہے کہ اگر بیٹا جوان ہوا تو تم اس کو دیکھ دیکھ کے زندہ رہو گے، انگلیاں پکڑ کے اس کو چلنا سکھاؤ گے، اور پھر اگر وہ جوان بھی ہو جائے اور خوبصورت بھی ایسا ہو اور اس کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو تمہاری کیا کیفیت ہوگی؟ بس تڑپ کے کہا کہ مولا وہ کانٹا میری آنکھ میں چبھ جائے برداشت کر سکتا ہوں، ایسے بیٹے کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو مرنے سے پہلے مر جاؤں گا. بھائی یہ سننا تھا کہ بھائی وہ واپس چلا جا، میں نے تو اللہ سے اس کو مانگا ہی اس لیے ہے. بہت روئیں گے آپ کہ ہم نے تو اللہ سے اسی لیے مانگا ہے، یہ 18 برس کا ہوگا، یہ گھوڑے سے زمین پہ گرے گا، کلیجے میں برچھی لگے گی، برچھی سے پھل نکالیں گے. یہ پس منظر ہے، وقت شہادت آ چکا. اب جو یہ وقت شروع ہوگا، اب جو بھی مجلس ہوگی اب اس میں کچھ نہیں پڑھا جائے گا، اب مختل پڑھا جائے گا. اب آپ کسی سے نہیں کہیں گے کہ اب روایت سنا دو، اب حدیث سنا دو، اب فضائل سنا دو. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم تو یہاں سے چلے جاؤ گے، مگر جب اندھیرا ہوگا اسی عزا خانے سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آئے گی جو یہ کہہ کے رو رہی ہوگی ہائے میرا غریب حسین. بھائی جو جہاں پہ جس کو جہاں جگہ مل جائے وہ زحمت کو ہی برداشت کرے اور اب روئے. کربلا میں قافلہ پہنچا، ایک ایک شہید نے جان دینا شروع کی. ایک مرتبہ باپ کے قریب گئے اور جا کے ایک جملہ کہا، نوجوان بہت تڑپیں گے، اے بابا اب تو اجازت دے دو. بس کہا میرے لال نانا کی یاد پردیس میں بہت تڑپاتی ہے، جب یاد ستاتی ہے تیری زیارت کرتا ہوں. بس ایک مرتبہ اکبر نے ایک جملہ کہہ دیا، اب باپ کا بھی دل تڑپ گیا. جملہ سنو گے کہ بابا میں بہت شریف بیٹا ہوں، اے بابا میں آپ کا بیٹا ہوں. یہ فوج اشقیہ بار بار یہ کہتی ہے حسین کیا تمہارے پاس اب کوئی وارث نہیں بچا؟ حسین تمہارے پاس اب کوئی سپاہی نہیں بچا، اب کسی کو کیوں نہیں بھیجتے؟ بابا جب یہ آواز آتی ہے تو دل پہ چوٹ لگتی ہے، بھلا جوان بیٹے کے ہوتے ہوئے اور کوئی یہ کہہ دے بھائی ذرا بٹھائیں بچوں کو اور سنیں مصائب کو ٹھیک سے، سلسلہ نہیں ٹوٹنا چاہیے کہ بابا مجھے اجازت دے دو. بھائی یہ سننا تھا. ایک جملہ کہا بیٹا پھر ہم سے اجازت کیوں چاہتے ہو؟ جا کے اس سے اجازت لو جس نے پال پوس کے تم کو جوان کیا ہے. بس ایک مرتبہ سر جھکا کے کہا کہ بابا نہیں یہ مشکل وقت ہے، پھوپھی اجازت نہیں دے سکتی. آپ سنیں گے پھوپھی اجازت نہیں دے سکتی بابا، یہی تو مشکل ہے. بس ایک جملہ کہا، علی اکبر تم یہ کہہ رہے ہو؟ تم تو مشکل کشا کے بیٹے ہو. آج مجھے دیکھنا ہے کہ مشکل کشا کا بیٹا اپنی مشکل کشائی کیسے کرتا ہے. جاؤ آج خود اجازت لو. علی اکبر تو چلے گئے. زیدی صاحب مرحوم پڑھا کرتے تھے، حسین پشت خیمہ پہ کھڑے ہو گئے کہ دیکھتے ہیں اکبر پھوپھی سے اجازت کیسے لیتا ہے. پھوپھی بیٹھی تھی مسلح پر، زانوں پہ سر رکھا،
زینب علی کی بیٹی تھی, سمجھ گئی یہ کچھ مانگنے آیا ہے, مانگنے آیا ہے. مگر ایک جملہ کہا, بیٹا میں ابھی بھی ابو تراب کی بیٹی ہوں, بتا کیا چاہتا ہے. کہ اتنا بتاؤ, اگر محشر میں دادی نے سوال کر لیا, میں تو مصائب پڑھوں گا, میں تو مصائب پڑھوں گا, میں مر بھی جاؤں تو مصائب پڑھ کے اتروں گا. کہا اگر سوال کر لیا, بس ابھی اتنا ہی کہا تھا, کہا میں سمجھ گئی تو کیا چاہتا ہے, جا میں نے تجھے خدا کے حوالے کیا. بے ساختہ زیدی صاحب کہتے ہیں حسین آئے, اکبر کو سینے سے لگا کے کہا, ہاں مشکل کشا کے بیٹے کو ایسے ہی مشکل کشائی کرنی چاہیے, ایسے اجازت لینی چاہیے. بس ایک مرتبہ اجازت ملی, اور حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب اجازت ملی ہے تو وہ امامہ حسین نے سر پہ رکھا علی اکبر کے, جس امامے کا نام صحاب تھا, وہ امامہ رکھا علی اکبر کے سر پہ, اور ایک جملہ کہا کہ ہمارے خاندان کی ایک روایت ہے کہ جب خاندان بنی ہاشم میں کوئی دولہا بنتا ہے تو اسی امامے کو سر پہ رکھا جاتا ہے. اور جب رسول معراج پہ گئے تھے, یہی وہ امامہ تھا جس کو رسول اللہ نے اپنے سر پہ رکھا تھا. آج تم اسی امامے کو لگاؤ تاکہ دنیا سمجھ جائے کہ تم صورت اور سیرت میں بھی نبی کے جیسے ہو, اور تمہارے سر پہ بھی وہی امامہ ہے جو محمد کے سر پہ تھا. جاؤ بیٹا, ہم نے تم کو اجازت دے دی. مگر حمید ابن مسلم نے ایک جملہ لکھا کہ یہ اکیلا نوجوان تھا. جب یہ خیمے سے نکلا تو مجھے ایسا لگا کہ خیمے کا پردہ اٹھتا تھا. صاحبان اولاد بیٹھے, خیمے کا پردہ گرتا تھا. اس کا راز تو بعد میں پتا چلا جب امام سے پوچھا اس کا سبب کیا تھا. کہ علی اکبر ایسا تھا, ہر بی بی زیارت کرنا چاہتی تھی, کہ تمہارے بعد اب نبی کی زیارت نصیب نہ ہوگی. تو کوئی بی بی کہتی تھی علی اکبر ذرا ایک مرتبہ زیارت کرا دو, اور ساتھ میں علی اکبر کی کچھ چھوٹی چھوٹی بہنیں بھی تھی. وہ کوئی بی بی ادھر کا دامن پکڑ لیتی تھی, کوئی بہن ادھر کا دامن پکڑ لیتی تھی, اور ایک ہی جملہ کہتی تھی, علی اکبر جو مقتل میں جاتا ہے بھائی وہ واپس نہیں آتا. مجھے نہیں پتا کیسے اجازت ملی. اب میں اس محبت کو پڑھوں گا کہ احساس رہ جاتے, احساس کو الفاظ نہ ملتا اگر میر انیس نہ ہوتے. اسی لیے ان کو خدا سکنور کہتے ہیں. احساس تو تھا, الفاظ نہیں تھے. انیس نے احساس کو الفاظ دے دیے. کہتے ہیں کہ جس وقت گئے ہیں گھوڑے پہ سوار ہونا چاہتے تھے کہ ایک مرتبہ ایک کمزور سی آواز آئی کسی کے خیمے سے, اکبر بھائی کو بھول گئے. ارے آپ کے بھائیوں کو خدا سلامت رکھے. کمزور سی آواز آئی, بیمار بھائی کو بھلا دیا, اکبر بھائی کو بھلا دیا. اب جو دیکھا تو کیا دیکھا کہ چوبے خیمہ کو پکڑ کے زین العابدین کھڑا ہے, کہتا ہے اکبر بھائی کو ایک مرتبہ سینے سے لگا لے, اے بھائی بس ایک مرتبہ مجھے سینے سے لگا لے. اکبر نے سواری سے گرا دیا, بھائی کے قریب پہنچے, گلے میں باہیں ڈال دی, بہت دیر روتے رہے. زین العابدین کہتے تھے ہمیں تلوار دے دو, ہم مقتل میں جائیں گے. اکبر کہتے تھے نہیں, آپ کو پتا ہے بار امامت آپ کو اٹھانا ہے, ہم مقتل میں جائیں گے. جب یہ جملہ کہا اکبر نے تب زین العابدین بیٹھ گئے. مگر چلتے چلتے اکبر نے ایک جملہ کہا, بھائی اگر خدا تم کو سلامت رکھے جب تک زندہ ہو بابا کا خیال رکھنا. بھائی بابا بہت غریب ہو گئے. ارے بھائی کی محبت کو سمجھو. آج کتنے مدت کے بعد بھائی سے مکالمہ کر رہا ہے کہ بابا کا خیال رکھنا. یہ کہا پھر مڑ کے نہیں دیکھا. بھائی کو خدا حافظ کیسے کہتا. کبھی ایسا ہوا ہے. بس نکلے, گھوڑے پہ سوار ہوئے, اکبر تو چلے گئے مگر ایک قیامت برپا ہو گئی. زین العابدین نے پھوپھی سے کہا, پھوپھی اماں ہم نے یہ سنا ہے بابا سے کہ اکبر آپ کے نانا سے شباہت رکھتا ہے. کہ بیٹا تم نے بالکل صحیح سنا, کہ آج میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اگر نانا ہوتے تو تلوار کیسے چلاتے, اگر نانا ہوتے تو تلوار کیسے چلاتے. پھوپھی اماں مجھے اتنا سہارا دو کہ میں چوبے خیمہ کو پکڑ کے دروازے پہ کھڑا ہو جاؤں اور دیکھوں تو صحیح میرا اکبر تلوار کیسے چلاتا ہے. کیوں؟ علی اکبر, جناب مسلم, محمد حنفیہ اور حضرت عباس. اب دیکھو کوئی نہیں تھا لیکن ان جوانوں میں علی اکبر موجود تھے داد و تحسین دینے کے لیے. زین العابدین موجود تھے. ادھر زین العابدین دروازے پہ کھڑے ہو گئے اور دیکھ رہے ہیں اکبر کو. ادھر ایک مرتبہ زینب نے فضہ کو بلایا, کہا فضہ حسین کہاں ہے. کہا ایک بلندی پہ کھڑے ہوئے
اکبر کی جنگ دیکھ رہے ہیں. بس ایک جملہ کہا فضہ, اما فضہ باپ کا دل ہے, اگر اکبر قتل ہو گیا چہرے کا رنگ تو بدلے گا. کہا کیا کروں؟ کہا کہ دروازے پہ کھڑی ہو جاؤ اور حسین کا چہرہ دیکھتی رہو. کہا آپ کیا کریں گی؟ کہا میں آپ کا چہرہ دیکھوں گی. زیدی صاحب نے عجیب جملہ لکھا. کہا ایک منظر دیکھا, اکبر تو تھے میدان میں, زین العابدین کھڑے تھے خیمے میں, حسین کھڑے تھے بلندی پہ, فضہ کھڑی تھی دروازے پہ, زینب بیٹھی تھی مسلح پہ, لیلا بیٹھی تھی جھولا کے جھولے کے پاس. لیلا دیکھ رہی تھی زینب کو, زینب دیکھ رہی تھی فضہ کو, فضہ دیکھ رہی تھی حسین کو, حسین دیکھ رہے تھے اکبر کو. کہ اتنے میں تاریخ نے منظر دیکھا, ادھر برچھی لگی, اکبر زمین پہ آیا, حسین ٹیلے سے گرے, فضہ دروازے پہ گری, زینب مسلح پہ گری, لیلا جھولے پہ گری, بیمار بستر پہ گرا. رونے والوں, رونے والوں, جتنا گریا کرنا ہے کر لو. حسین کی غربت کا امتحان شروع ہو گیا, غربت کا امتحان شروع ہو گیا. اکبر گرے اور ایک مرتبہ حسین دوڑے. میر صاحب کہتے ہیں کہ اٹھتے تھے اور گرتے تھے, اٹھتے تھے اور گرتے تھے. اور ایک جملہ کا این علی, این علی. اب مجھے نہیں پتا یہ نجف والے علی کو پکار رہے تھے یا کربلا والے علی کو پکار رہے تھے. بس ایک جملہ کہتے تھے, اکبر مجھے دکھائی کیوں نہیں دیتا, اکبر میری بینائی چلی گئی, اکبر کربلا میں اندھیرا کیوں ہو گیا. کتنے میں کیا دیکھا کہ وہی عقاب جو اکبر کا گھوڑا تھا امام کی خدمت میں پہنچا. ایک مرتبہ اتنا کا نانا کے گھوڑے, ارے تو ہی بتا دے میرا اکبر کہاں ہے. رونے والوں, آوازیں بلند ہو گئی. کسی قناعت کے پیچھے, کسی بی بی کے پہلو میں ایک بی بی اور بھی بیٹھی ہوگی. یہی قناعت کے پیچھے بیویوں کے پہلو میں آج ایک بی بی بیٹھی ہوگی جو کہہ رہی ہوگی حسین حوصلے سے کام لینا. اللہ اکبر, جزاک اللہ, جزاک اللہ. کہتے تھے این علی, این علی, میرا علی اکبر کہاں ہے. اتنے میں ایک نشیب سے آواز آئی کمزور سی, بابا اکبر یہاں ہے, بابا اکبر یہاں ہے, بابا اکبر یہاں ہے. اکبر کے قریب پہنچے, سر کو اٹھایا, سینے سے لگایا, خاک و خون کو صاف کیا. میں تو آخری جملے پڑھ کے اتر جاؤں گا, پھر آپ جانے, حسین کی غربت جانے اور حسین کی زری جانے. یہ اس کی زری اٹھاؤ گے کربلا میں جس کا تابوت نہیں اٹھا, جس کا تابوت نہیں اٹھا. پورے شہر کے مات بھی آ کے جمع ہو چکے ہیں, اس لیے کہ تابوت حسین کا اٹھے گا. گئے, خاک و خون کو صاف کیا. ابھی کہہ رہے تھے اکبر تمہاری زندگی, تمہاری موت, تمہاری شہادت کے بعد بیٹا حسین جی کے کیا کرے گا. جب عباس گئے بازو ٹوٹا, اکبر تم گئے تو ریشے مبارک سفید ہو گئی. مگر اتنے میں ایک منظر دیکھا ضعیف نے, جو کس کو نہ دکھائے, کہ اکبر کسی چیز کو چھپا رہا ہے. اکبر کسی چیز کو چھپانا چاہتا ہے. کہ بیٹا یہ ہاتھ سینے پہ کیوں رکھا ہے, میرے لال یہ ہاتھ سینے پہ کیوں رکھا ہے. کہ بابا کچھ نہیں. کہ بیٹا ابھی باپ اتنا کمزور نہیں ہوا, میں شہر خدا کا بیٹا ہوں, ذرا ہاتھ تو ہٹاؤ. اب جو اکبر نے ہاتھ اٹھایا, مقتل میں تو ایک اور قیامت آ گئی. جوان کا کلیجہ تھا, برچی کا پھل تھا, اور اتنا کہا بابا برچی کا پھل ہے, نیزے کی انی ٹوٹ کے کلیجے میں رہ گئی. اکبر چاہتے کیا ہو, سنو گے آخری جملہ. کہا بابا اگر یہ انی نکل جائے شاید کچھ راحت مل جائے. بھئی یہ سننا تھا کہ بیٹا فکر نہ کر, میں مشکل کشا کا بیٹا ہوں, بس میری طرف دیکھنا اور رونا. زمین پہ اکبر کو لٹایا, ایک مرتبہ زمین پہ لٹایا.
اب جو سر ہٹایا تو ایک منظر دیکھا، نانا نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیے، کہا مشکل وقت ہے، آگے بڑھے، بھائی کھڑا تھا، رخ موڑ لیا، نہیں مشکل وقت ہے حسین۔ کیا دیکھا نجف سے بابا آ گئے، چہرے پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹا پتھر میں علم گاڑنا آسان تھا، بیٹا پتھر میں علم گاڑنا آسان تھا، جوان کے سینے سے رونے والوں مشکل ہے۔ کیا دیکھا انبیاء کھڑے ہیں، بس ایک مرتبہ ایک جملہ کا نانا ذرا ہاتھ ہٹائیے، کہا ہاتھ نہیں ہٹے گا، کہا نانا اچھا گوار ہے نا، آ کے دیکھو میری آنکھوں پہ پٹی نہیں بندھی ہے، نانا آنکھیں کھلی ہے، کہا بیٹا میں گواہ ہوں، آنکھیں کھلی ہے، کربلا کا میدان ہے، کہ اتنے میں کیا دیکھا، ایک بی بی ہے، ٹوٹا ہوا ہاتھ ہے، ٹوٹا ہوا پہلو ہے، جلا ہوا دامن ہے، اور ایسے ہاتھ ہے، کہتی ہے ٹھہرو، کہتی ہے ٹھہرو، ماں آ گئی، رو ماتم کرتے رہو، ٹھہرو، ماں آ گئی۔ اب جو سر اٹھایا کہا نانا میری ماں کی سواری آ گئی۔ اب حسین اکیلا نہیں ہے، رونے والوں اگلے سال سے پہلے مصائب نہیں ملیں گے، ماں کی سواری آ گئی، ماں کو دیکھا ہاتھ ابھی بھی ٹوٹا ہوا تھا، ماں کو دیکھا پہلو ابھی بھی ٹوٹا ہوا تھا، ماں کو دیکھا ردا کا ٹکڑا ابھی بھی چلا ہوا تھا، اماں آ گئی، کہا حسین حوصلے سے کام لینا بیٹا، حسین ہمت سے کام لینا بیٹا، کہا اماں کیا کروں، نانا سے وعدہ کیا تھا، وعدہ طفلی کو تو پورا کرنا ہے، اماں یہ دیکھ سب کا لاشا اٹھایا، اماں اکبر کے کلیجے میں برچھی لگی ہے، اماں میں نے اس کو خدا سے مانگا تھا، اماں یہ لالا لیلا کا لاڈلا ہے، اسے لیلا نے اللہ سے مانگا تھا، کہ بیٹا تو ایک کام کر، تیرا بابا بھی یہی ہے، تیرا بھائی بھی یہی ہے، تیرا نانا بھی یہی ہے، کہا کیا کرو، کہا اکبر کا سر میرے زانوں پہ رکھ، اکبر کا سر میرے زانوں پہ رکھ، اور بیٹا تو یا علی کہہ کے، بیٹا یا علی کہہ کے چل برچھی کو نکال، آپ سنو گے، ایک ہاتھ زمین پہ رکھو، ایک ہاتھ زمین پہ رکھو، ایک کلیجے پہ رکھو، کہا یا علی مدد، یا علی مدد، ارے جو نیزہ نکلا اکبر کا کلیجہ نکل آیا، ضعیف باپ بیٹے کا لاشا، بنی ہاشم کے بچوں، Ya Hussein, 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 Ya Hussein. Ya Hussein. Salam baba. Ali. ले कौन पढ़ा आप लोग कौन ये क्यों मना أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا أمير المؤمنين
السلام علیک یا سید الوسین، السلام علیک یا حسن مجتبی، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک وعلی جدک وابیک، السلام علیک وعلی امک واخیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیادہ وارثہ پڑھتے امنات کی طرف سے قربتان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا وارث آدم صفات اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیک یا وارث علی ولی اللہ، السلام علیک یا ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیک یا ابن علی المرتضیٰ، السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہراء، السلام علیک یا ابن خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیک یا ثار اللہ وابن ثارہ والوتر الموتور، اشہد انک قد اقمت الصلاة وآتیت الزکاة وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وطاعت اللہ حتی اتاک الرسول حتی اتاک الیقین، فلعن اللہ امة قتلتک